السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سبھی کو اس کے پہلے پارٹ پسند آئے ہوں گے۔ میری پہلی محبت تم پارٹ ہم لے کر آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو پلیز لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دن گزر جاتا ہے تیسے تیسے، پر رات کو کمرے میں آ کر ہٹلر کی کمی زیادہ محسوس ہونے لگتی تھی۔ نور نے پھر کال ملائی پر نہیں اٹھائی گئی۔ اسی طرح 2-3 بیل دینے پر کال اٹھائی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی جلدی سو گئے؟ ابھی تو صرف رات کے 12 بجے ہیں۔ نور ہنسی روکتے ہوئے باسم سے کہا۔ سر پکڑ لیا میڈم، سونے کا وقت ہے، سوتا ہی ہے بندہ، ٹائم کا کیا ہے اس میں؟ باسم نے الجھ کر جواب دیا اور کال بند کی۔ تبھی موبائل پر پھر بجا۔ اس نے نمبر دیکھا، آلیان کالنگ لکھا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو یار، کہاں تھے؟ صبح سے تم کال نہیں پک کر رہے تھے، آلیان نے خفا ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ یار بس جوائن کیا آج، جا کے میلز کی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے 2 دن بعد سوات یا افغانستان چلا جاؤں، واپس پھر 2 ہفتے بعد ہے۔ عرب زیارت نہیں، پیشن یا چمن رہنا پڑے گا۔ باسم نے اسے ڈیٹیل بتائی۔ اچھا، یعنی جناب مزے سے گھوم رہے ہیں؟ آلیان نے چوٹ کی جس پر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں ہاں ہاں، چل مجھے تو شادی کے بعد گھومنے کو مل رہا ہے، تو ابھی بھی محروم ہے۔ باسم نے چوٹ کا جواب چوٹ لگا کے دیا۔ کرتے کرتے آلیان نور کے روم کی جانب آیا تھا، تبھی آلیان نے دروازہ نوک کیا اور اندر آیا۔ یہ لو نور سے بات کرو، مجھے پتا ہے تم نے اب تک نہیں کی ہوگی۔ یہ لو۔ آلیان نے موبائل نور کی طرف بڑھایا اور خود باہر نکل گیا۔ السلام علیکم، نور نے سلام کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے کون ہے۔ ہیلو، کون ہے؟ بات کرنی ہے کریں ورنہ نہ کریں، یہی نا؟ ابھی نور بولتی کہ باسم نے نور کا جملہ مکمل کیا۔ آپ تھے، پھر بولے کیوں نہیں؟ نور نے شکوہ کیا۔ میری مرضی، میں جس سے بولوں اور نہ بولوں تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، باسم کی بے رخی سے کہا اور سگریٹ منہ سے لگائی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ نور جانتی تھی وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ سنیں، نہ پیا کریں، آپ کی صحت کے لیے بہت بری ہے، یہ زہر ہے ایک طرح سے، نور نے اتنی محبت اور آرام سے کہا۔ باسم نے سگریٹ پھینک دی۔ نور، اب کی بار باسم نے آرام سے اس کا نام پکارا تھا۔ عجیب سے احساس سے دونوں ہی گھرے ہوئے تھے۔ محبت دونوں کو تھی، بس سمجھنے کی دیر تھی۔ دوپہر میں بات کیوں نہیں کی؟ بتایا کیوں نہیں یاسر کو کال پر میں ہوں؟ اب کی بار باسم نے شکوہ کیا۔ اسے دوپہر سے اس کی بات پر غصہ تھا کہ نور کو بتا دینا چاہیے تھا کہ کال پر وہ ہے۔ اصل میں یاسر نے کچھ سنا نہیں اور کال بند کی۔ وہ تو پھر میں نے آپ کو دوبارہ کال کی تب اس کو بتایا اور میں ناراض ہو گئی، بازار بھی نہیں گئی۔ نور نے ہلکی سی آواز میں صفائی دی۔ باسم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا جی، تو ناراض کیوں ہوں آپ اس سے؟ آپ تو محبت کرتی ہیں اس سے۔ ہاں جی، محبت تو سب سے کرتی ہوں، پر آپ ناراض ہوئے تو میں بھی ہو گئی۔ نور کو باسم کا بولنا اور اس کو سننا اچھا لگ رہا تھا۔ تم کیسی ہو نور؟ باسم نے بہت لگاوٹ سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نور کی آواز میں نرمی کے ساتھ اداسی بھی تھی۔ ٹھیک ہوں کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ دونوں کے بیچ پھر خاموشی تھی، کیونکہ اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ دونوں دوسرے کی طرح تھے ہی نہیں۔ تبھی دروازہ نوک ہوا، آلیان اندر آیا۔ ہو گئی بات باسم سے؟ آلیان کی آواز پر باسم تک گیا۔ اوکے اندر، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے نور کو اللہ حافظ کہا۔ بھائی کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ بول ہی نہ پائی کہ آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ کہہ کر فون بھائی کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں نے بات کر لی تھی، تبھی نیند جلدی آ گئی اور وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ نور نے گھر کے کام کرنے شروع کیے تو اب بوریت نہیں ہوتی تھی، دن آرام سے گزرتا تھا، بس رات کو اس کی یاد آتی تھی۔ آلی 2 ہفتے بعد اپنی پھپھو کے گھر سے رہ کر آئی، تبھی سب کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے چائے اور کافی پینے میں مصروف تھے۔ تبھی شہری اور عنایہ بھی وہیں آ گئے۔ عنایہ نے نور کو پیار کیا اور باسم کا پوچھا، مختصر سا جواب دیے نور ماہی کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ شہری کی نظریں بار بار خود پر پڑتی دیکھ کر نور وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ کچن سے نکل کر اوپر کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کسی نے بہت زور کا ہاتھ پکڑ کے موڑا تھا اور اپنے قریب کیا۔ کہاں بھاگتی پھر رہی ہو مجھ سے؟ شہری نے نور کو مخاطب کیا۔ آلی نے ان دونوں کی پک بنا کر سیو کی اور مسکرانے لگی۔ نور، اب کی بار تو تم پکا گئیں۔ چھوڑیں میرا ہاتھ ورنہ سب کو بلا لوں گی، نور غصے سے کہا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ اتنا کہا تھا محبت کرتا ہوں پر نہیں مانی تم، اور اب دیکھو کسی کی بیوی بنی ہو۔ بندہ ہوں، جذبات ہیں میرے، تم نے قدر نہیں کی، اب بھگتو گی۔ شہری کے چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ ہاں چھوڑیں ان کا شہری بھائی۔ علی پیچھے سے آیا اور شہری کو دھکا دیا۔ آج کے بعد قریب بھٹکتا ہوا بھی نہ دیکھوں۔ بھائی نہیں ہے یہاں پر، ہم ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے آئی سمجھ، اب یہاں سے چلتے پھرے نظر آئیں۔ شہری نیچے چلا گیا۔ علی نے کچھ نہیں کہا،
میں نے بلایا یا خود یہاں آ گئے پہلے کی طرح؟ مجھ پر یقین کرو، نور بوکھلائی ہوئی سی کیفیت میں علی سے کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں آپی، پلیز روئیں نہیں، میں نے شہری بھائی کو آپ کے پیچھے آتا دیکھا تبھی یہاں آ گیا، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، فکر نہ کریں۔ علی نے نور کو دلاسا دیا اور روم میں چھوڑتا ہوا روم کو باہر سے لاک کر دیا۔ جب تک شہری یہاں ہے نور کمرے میں بند ہی ٹھیک ہے، اور نیچے جا کے ماہی کو سب بتا دیا۔ اف اللہ سمجھے آپ کو شہری بھائی، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ماہی غصے سے بولی تھی، ذرا شرم نہیں ہے؟ اب کیا کر سکتے ہیں آپی، بس آپ خیال رکھا کرو، جب تک بھائی نہیں ہیں یہ آتے رہیں گے، آپ خیال رکھنا بس، اوکے؟ میں آتا ہوں، روم لاک ہے ان کا، انہیں پتہ ہے باسم یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ دیکھیں اب بھی وہ تنگ کر رہے ہیں، آپ تو میری حفاظت کے لیے تھے نا، آپ کیوں چلے گئے؟ نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہی نور نے شکوہ کیا باسم سے، جیسے وہ سامنے ہی نور کی عادت تھی نماز اور دعا کے بعد سجدہ شکر کرتی تھی۔ سجدہ شکر اسی لیے کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ یہ تو وہی پیاری ذات ہے جو ہمیں اپنے سامنے دن میں 5 مرتبہ کھڑا ہونے کا موقع دیتی ہے۔ اس کی عبادت کے لیے فرشتے، انبیاء، اولیاء، اللہ سب موجود ہیں۔ وہی ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم اس سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد آپ بھی سجدہ شکر کیا کریں۔ چھوٹی سی کوشش ہے اللہ کہ ہم تیرے شکر ادا نہیں کر سکتے، پر تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے سامنے اور روبرو کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ سجدہ کرتے ہوئے نور جائے نماز پر ہی سجدے کی صورت میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ماہی اندر آئی۔ نور کیا ہوا؟ نور ماہی ایک دم آگے بڑھی اور نور کو سیدھا کیا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے نور؟ ماہی نے نور کے روتے ہوئے چہرے پر افسردہ سی نگاہ ڈالی۔ ماہی میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز علی سے کہنا باسم سے کچھ نہ کہنا، وہ غصہ ہوں گے، وہ غصہ کریں گے ماہی۔ نور ہچکیوں سے رو رہی تھی، آخر ہر بار میں ہی کیوں اس غلیظ انسان کے ہاتھ لگ جاتی ہوں؟ میں ہی کیوں ماہی، میرا کیا قصور ہے؟ مت رو پاگل، علی نہیں کہے گا، کسی نے بھی نہیں، تم ایسا ہمت نہ ہارو پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بیٹھو، میں یہی کھانا لاتی ہوں تمہارا، اوکے؟ ماہی چلی گئی۔ نور نے اٹھ کر باسم کو کال ملائی۔ السلام علیکم، آپ سوئے نہیں اب تک؟ رونے کی وجہ سے آواز بہت بھاری اور نزلہ سا ہوا تھا۔ باسم نے موبائل دیکھا۔ یار پھر وہی نمبر، جی یہ کام کا وقت ہے تو آرام کیوں کروں؟ اور ایک بات، آپ فون نہیں کریں گی ورنہ آپ کا نمبر بند کروا دوں گا، سمجھی آپ؟ باسم نے سختی سے سمجھایا۔ مجھے نیند نہیں آتی، ساری نیند آپ نے خراب کر رکھی ہے، خود تو سکون سے سوتے ہیں، مجھے بھی سکون چاہیے، مجھے بھی نیند کرنی ہے، آپ کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، میری نیندیں، میرا سکون، سب۔ اب کیا کروں میں، کیسے نیند پوری کروں بتائیں؟ ہیلو محترمہ، میں نے کب آپ کا سکون برباد کیا؟ آپ کی نیند سے میرا کیا تعلق؟ اور ویسے بھی میرا دماغ اس وقت ویسے ہی بہت خراب ہے، اسی لیے آپ اپنا منہ بند کریں، سمجھی؟ تھوڑی دیر پہلے باسم کو ایک انجان نمبر سے واٹس ایپ پر کچھ پکس ملی تھیں، نور اور شہری کی، اور ایک بار پھر ایک ساتھ دیکھ کر اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا، تبھی غصے سے بول کے کال اینڈ کر دی۔ نور صوفے پر بیٹھ کے رونے لگی۔ ماہی کھانا لائی، تھوڑا سا کھایا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بس ماہی، بھوک نہیں ہے، میں نے تھوڑی دیر سونا ہے، پلیز لائٹ آف کر دینا، اوکے؟ تم سو جاؤ، دروازہ بند کر لو اندر سے، ویسے وہ جا چکے ہیں پر پھر بھی بند کر لو، شب بخیر۔ ماہی کے جانے کے بعد وہ کروٹیں بدلتی رہی پر نیند نہیں آئی۔ ایک بار پھر کال ملائی، آگے سے کاٹ دی گئی۔ نور نے 2-3 بار ملائی پر کاٹ دی گئی۔ نور اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ اللہ، کبھی کسی انسان کو دوسرے انسان کی محبت میں مبتلا نہ کرنا، دنیا والے جینے کا حق بھی چھین لیتے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، سسکتے ہیں، ان کو اثر نہیں ہوتا، ہم بے بس کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں محبت کے بدلے محبت ملتی؟ کیا اس انسان کی محبت اب آزمائش بن کے سامنے آئی ہے؟ میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں، مجھ سے بات کریں، اللہ جی، آپ ہی تو سنتے ہیں مجھے، میرا دکھ درد آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں باکردار ہو کر بھی بدکردار کا داغ لگا، میں چپ رہی، بابا چلے گئے، میں چپ رہی، اتنی آزمائش آئی، میں سہ گئی، شادی کا کہا میں نے کر لی، اب یہ سب حالات میرے بس سے باہر ہیں، میری مدد کریں پلیز۔ بار بار کال آنے پر باسم نے نمبر عالیان کو بھیجا کہ پتہ کرو کس کا فضول میں لڑکی پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس کا میسج گیا ہی تھا کہ ایک بار پھر سے کال آئی، اس بار اس نے اٹھا لی۔ دیکھو میڈم، میرا آپ کی نیند اور سکون سے کوئی تعلق نہیں ہے، باسم نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ میری نیند اور سکون کے ذمہ دار آپ ہیں مسٹر باسم علی صدیقی۔ ایک لڑکی جب سچے دل سے محبت کرتی ہے تو اس کے اوپر آنے والی ہر مصیبت اپنے پر لیتی ہے اور بدلے میں صرف محبت مانگتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ وہی مرد پسند ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر اس کے لیے لڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور آپ تو باسم شادی کر کے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے خود وہاں عشق کر رہے ہیں، میری نیندیں، میرا سکون سب اپنے ساتھ لے گئے ہیں،
آپ کی ڈانٹ کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ اب جب تک آپ ڈانٹ نہ دیں نیند نہیں آتی۔ باسم مجھ سے ملے بنا چلے گئے کیوں؟ کیا آپ نے ایسا بولے مجھے سے نہیں مل کر گئے؟ نور روتی جا رہی تھی اور سب کہتی گئی۔ تبھی باسم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یعنی میڈم مجھے بیوقوف بنا رہی تھیں، انجان نمبر سے تنگ کر رہی تھیں۔ کیوں گئے آپ باسم؟ کوئی جواب دیں، خاموش کیوں ہے؟ نور نے پھر سوال دہرایا۔ کیونکہ مجھے تم سے تمہاری ذات سے بھی نفرت ہے نور۔ اکیلی نہیں ہو، بہت لوگ ہیں میرے پیچھے تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ اور رہی نیند کی بات تو جاؤ نیند کی 10-12 گولیاں کھا لو، اچھی نیند آئے گی۔ ایک دم فون بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ نور ایک دم صوفے پر گر پڑی اور سوچتی رہی کہ اب تک نفرت، اور کتنی نفرت سہنی پڑے گی اللہ جی۔ سر کا درد بڑھنے لگا تو وہ نیچے گئی تاکہ کوئی ٹیبلٹ لے لے۔ تبھی راستے میں آلی مل گئی۔ کیا ہوا نور، اتنی رات کو یہاں کیوں گھوم رہی ہو؟ کچھ نہیں، سر درد کی گولی لینے جا رہی ہوں ماما کے پاس۔ اوکے میرے پاس ہے، پر زیادہ جلدی اثر نہیں کرے گی، پر کافی دیر تک اثر رہتا ہے۔ اوکے دے دو۔ درد اتنا تھا کہ اس نے بنا دیکھے گولیاں کھا لیں اور اوپر روم میں جا کے لیٹ گئی۔ سر کا درد نہ گیا اور نہ نیند آئی۔ سونے کی خاطر اس نے 2-3 گولیاں کھائیں اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح معمول کے مطابق سب اٹھے، پر نور دوپہر تک باہر نہ آئی۔ ارم نے ہادیہ کو بھیجا کہ نور کو دیکھ کے آئے۔ ماما بھابھی کا روم اندر سے لاک ہے، کیز کہاں ہیں؟ دوسری کیز کی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ علی نے آ کے مذاق کیا۔ بھائی بھابھی کا روم لاک ہے، کھول ہی نہیں رہی، دروازہ بھی بجایا ہے پر نہیں کھول رہی، تبھی دوسری کیز چاہیے۔ اچھا آؤ دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہادیہ بھاگتی ہوئی آئی۔ حاشر پلیز گاڑی نکالیں، بھابھی بے ہوش ہیں، نفس بہت ہلکی چل رہی ہے۔ باسم کو ہاسپٹل آ کے حاشر نے کال کی تھی، تبھی اب تک یہی صورتحال تھی کہ نور نے خودکشی کی ہے۔ خیر سے ایئرپورٹ آتے ہوئے وہ جس حال سے گزرا یہ وہی جانتا تھا۔ یا اللہ، اس نے کتنی منتیں کی تھیں اللہ کی، بس وہی جانتا تھا۔ اس کو اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ نور نے خودکشی کر لی ہے۔ باسم کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اللہ اللہ پلیز اس کو کچھ نہ ہو، بس اس کو اپنی امان میں رکھ۔ 2 گھنٹے بعد وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ سب کے مرجھائے چہرے دیکھ کر باسم کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ آئی سی یو کی طرف گیا۔ تب حاشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جہاں اسے اب پتہ چلا کافی تعداد میں نیند کی گولیاں کھانے سے اس کی کنڈیشن اس وقت کافی خراب تھی، پر اب 4 گھنٹے کی محنت سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ آپ سب گھر جائیں، میں یہیں ہوں، تم جا کر ریسٹ کرو، تھوڑا فریش ہو کے آنا، ابھی ہوش میں نہیں ہے وہ، اسی لیے سب کو لے جاؤ، آلیان نے باسم کی حالت دیکھ کر کہا تھا، جہاں تھکاوٹ صاف ظاہر تھی۔ کافی اصرار کے بعد وہ مان گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، جیسے ہی ہوش آئے مجھے کال کر دینا، اوکے؟ جاؤ، میں کر دوں گا۔ باسم سب کے ساتھ گھر آیا اور روم میں گیا تاکہ فریش ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد ہادیہ نے انٹرکام پر چائے منگوائی اور ساتھ ہی دراز سے ٹیبلٹ لینے کے لیے کھولی تھی۔ سامنے ہی نیند کی گولیاں پڑی تھیں۔ باسم نے گولیاں اٹھا کر MGs چیک کی، پر وہ بہت لائٹ تھیں، اتنی کہ بندہ ایک دن ہی سو سکے، پر وہ کیوں اس حالات میں پہنچی؟ شام میں ڈاکٹر سے ہی پوچھے گا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ ہادیہ آ گئی۔ بھائی آپ کی چائے، اور کچھ چاہیے؟ نہیں گڑیا شکریہ۔ اور ہاں، نور نے گولیاں کیوں کھائیں، کچھ پتہ چلا؟ باسم کے پوچھنے پر ہادیہ نے صرف نا پر سر ہلایا اور چلی گئی۔ اس نے چائے پینے کے بعد گولیاں پاکٹ میں رکھیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تکیے سے بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی جو اس بات کی گواہی تھی کہ وہ یہی تکیے پر یوز کرتی ہے۔ باسم نے خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ نور کیوں کیا ایسا؟ تمہیں تو خوش رہنا چاہیے، میں یہاں نہیں ہوں، تم تو آزاد تھیں، پر کون سا غم منا رہی تھیں تم، جو یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ تم نے ایک بار پھر مجھے میری ہی اوقات بتا دی، بے ہوشی میں بھی اس شاعری کو یاد کر رہی تف ہے مجھ پر کہ تم سے محبت کی، تم سے محبت میں ایک مرد کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میرے آگے پیچھے اتنی لڑکیاں آئیں، پر میں نے کسی کی طرف قدم نہیں بڑھایا، اور تم یخ تھو ہے ایسی زندگی پر نور جو تم گزار رہی ہو۔ اس نے تکیے کو پورا دبوچ دیا جیسے نور کو دبوچ رہا ہو، جھٹکے سے تکیہ پھینک دیا۔ نیند آنی نہیں تھی، تبھی سگریٹ نکال کے پینے لگا۔ وہ آج کل بہت پینے لگا تھا، وجہ صرف الجھن تھی، ورنہ وہ دن میں صرف 3 ہی پیتا تھا، اب تو پیکٹ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ شام میں تھوڑی سی نیند کر کے وہ رات 8 بجے ہاسپٹل پہنچا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا تھا، پر نرس اس کو دیکھ کر بولی، سر آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے،
ان کو سامنے والے روم میں شفٹ کیا ہے۔ وہ روم کی جانب بڑھا۔ اندر 3 پولیس والے اور آلیان کھڑے تھے، ساتھ ہی ایک فیملی ڈاکٹر تھی، اور سامنے ہی بیڈ پر وہ دشمن جاں تھی، ازل سے معصوم بچوں کی طرح سر جھکا کے آنسو بہاتی ہوئی۔ اس نے آنے والے کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تبھی پولیس والے نے سختی سے پوچھا، میڈم آپ ہم کو بتائیں گی کہ آپ نے خودکشی کی؟ باسم سے اس کا لہجہ برداشت نہ ہوا۔ برداشت تو آلیان سے بھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ بولتا کہ غصے سے باسم بول پڑا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور آپ کو کس نے کہا آپ میری وائف سے اتنی بدتمیزی سے بات کریں؟ اس کی دہاڑ پر اس نے نظریں اٹھائیں اور کسی کا لحاظ کیے بنا بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے سر چھپا کے رونے لگی۔ باسم نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں نے گولیاں خودکشی کے لیے نہیں نیند کے لیے کھائی تھیں، یہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ معصوم بچوں کی طرح اس میں ایسے سمائی تھی جیسے تپتے صحرا سے گھنی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ وہ اب تک نور کی اس حرکت پر حیران تھا۔ اس نے سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی سب نکلے اس نے نور کو جھٹکے سے دور کیا۔ اپنا ڈرامہ ختم کریں میڈم، سب جا چکے ہیں، آپ کو تو پاکستان کی کیا ورلڈ کی بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملے گا۔ واہ واہ کیا ایکٹنگ کی ہے۔ نور ناسمجھی میں اس کی شکل دیکھتی رہی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں، پچھتائیں گے۔ نور نے آنسو صاف کرتے ہوئے باسم کی طرف دیکھا تھا۔ چھوڑ جاؤں گی ایک زخم میں ملال، تیرے حق میں بہت برا کروں گی۔ تبھی آلیان اندر آیا اور باسم کو مخاطب کیا۔ وہ اسے خودکشی سمجھ کر کیس کر رہے ہیں۔ اب کیا کہوں، یہ کہتی ہے کہ سکون کے لیے کھائی ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نور نے 2 طرح کی ٹیبلٹ یوز کی ہیں، ایک ہائی اور ایک لو، دونوں ایک ہی ٹائم میں کھائی ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ بن گیا ہے۔ بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، یقین کریں میرا، نور نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی تو یقین کریں، کتنا مشکل ہے جب آپ صحیح اور سچ کہہ رہے ہوں اور پھر بھی آپ کے اپنے ہی آپ پر شک کی نگاہ رکھتے ہوں۔ حد درجہ تکلیف ہے جس سے بات ہوئی ہے، کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کریں۔ میں جانتا ہوں گڑیا، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نور کو گلے لگا کے آلیان نے باسم کو دیکھا۔ تبھی ایک بار پھر پولیس اندر آئی۔ سر ہمیں میڈم سے سوال کرنا ہے۔ دیکھیں سر، میری وائف نے گولیاں صرف سکون کے لیے کھائی ہیں، اور یہ ہیں وہ گولیاں، ان کو کھانے سے بندہ صرف 1 دن ہی سو سکتا ہے۔ نور کو عادت نہیں ہے گولیاں کھانے کی، تبھی ان کا معدہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور کچھ نہیں، پلیز بات کو یہیں ختم کریں۔ افسر لکھا دیکھ کر وہ جھٹکے سے بیٹھ ISI، اور یہ میرا حکم ہے۔ تبھی باسم نے اپنا جاب کا کارڈ نکال کر سامنے کیا، جہاں پر افسر لکھا دیکھ کر وہ دور ہوئے تھے۔ سوری سر، ہمیں معلوم نہیں تھا، پہلے ہی بتا دیتے، ہم نے میم کو ڈسٹرب کیا، سوری میم۔ نور نے سر سے اوکے کا جواب دیا تو لوگ جا چکے تھے۔ اب کمرے میں بس وہ 3 لوگ تھے۔ میں ڈاکٹر سے کچھ بات کر کے آتا ہوں، نور کو چھٹی مل گئی ہے، باقی سب کلیئر کر لوں۔ آلیان کمرے سے نکل گیا۔ نور نے باسم کی طرف دیکھا، وہ میگزین پڑھنے میں مصروف تھا۔ سب کے سامنے عزت رکھتے ہیں اور اکیلے میں آپ کو اللہ پوچھے باسم، زخم بھی دیتے ہیں اور مرہم بھی خود ہی لگاتے ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ میں تو آپ تک نہیں سمجھ سکی۔ کارڈ میں ایسا کیا لکھا ہے؟ جو پولیس والا بھی ڈر کر پیچھے ہو گیا۔ ایک مسکراہٹ نور کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ اپنے آپ سے باتوں میں مگن تھی، جانتی تھی کہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ بنا بات کے ہنسنے والوں کو پاگل کہا جاتا ہے، تو کیا میں یہ مان لوں کہ آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ باسم اٹھ کے نور کے بیڈ کے پاس آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں پین لیا اور نور کی انگلیوں کے بیچ رکھ کر دبایا۔ اف باسم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہی ہے۔ انہی ہاتھوں سے شاعری کا ہاتھ تھاما تھا نا نور؟ باسم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جیسے لفظ نہیں نور کی انگلیاں چبا رہا ہو۔ باسم، وہ میں آپ کو بتانے والی تھی، پہلے آپ چھوڑیں، میں سب بتاتی ہوں آپ کو۔ کیا بتائیں گی آپ؟ نور، آپ کی لو اسٹوری میرے سامنے ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے موبائل سامنے کیا، جہاں واٹس ایپ پر نور اور شہری کی کل رات والی پکس تھی۔ نور نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ آپ پھر غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ ماہی سے پوچھیں۔ نور نے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر کہا تھا۔ باسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، دشوار ہو گیا تھا، تبھی نظریں پھیر لیں۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نور، آپ کی حقیقت اور سچائی سامنے ہے۔ موبائل لے کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ہر بار دکھ دیتی ہیں آپ مجھے نور، مجھے میں کیا کمی ہے کہ آپ کو شاعری پسند ہے؟ مجھے آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، پر نہیں، بابا ہارٹ پیشنٹ ہیں، کہاں پھنس گیا ہوں میں یار۔ باسم نے دیکھے بنا مکہ مارا جو شیشے پر جا لگا اور وہ ٹوٹ گیا۔ پر یہاں فکر کس کو تھی؟ اسے تو عادت تھی ان سب کی۔ تبھی ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھا اور اندر داخل ہوا۔ یہ کیسے لگی؟ آپ پلیز بینڈیج کروائیں انہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر، میری وائف کی رپورٹ کیسی ہے؟ سر آپ کی ٹھیک ہیں،
آپ گھر لے جا سکتے ہیں، سب کلیئر ہو گیا ہے، پر ان کی صحت کا زیادہ خیال رکھیے، بہت ویک ہیں اور بہت ڈری ہوئی ہیں بھی ہیں، اور جب بے ہوش ہوئی تھی تو آپ کو پکار رہی تھی، جب ہوش آیا تو بھی آپ کو پکارا، اور وہ محبت کرتی ہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ باسم مسکرا بھی نہ سکا۔ محبت اور مجھ سے نہیں، ڈاکٹر کو بھی گمان ہے۔ پر ڈاکٹر، وہ تو شیری کا نام لے رہی تھی جب بے ہوش ہوئی تھی۔ میں گیا تھا ان کے پاس، باسم نے وضاحت کی۔ جی بالکل، جب ڈری ہوئی تھی تو شیری کو ہی پکار رہی تھی۔ نہیں شیری پلیز نہیں ایسا، اور جب آپ کو پکارا تھا تو بس ایک بات کہہ رہی تھی، مجھے بچا لیں، یہاں سے لے جائیں، ڈاکٹر نے وضاحت کی تو وہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اف، اب یہ کون سے معاملات ہیں، اللہ اکبر۔ نور کو گھر آئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ روم میں بور ہو رہی تھی تبھی باہر نکلی۔ دیکھیں سر، میں بھرپور کوشش کروں گا آنے کی، پر ابھی میری وائف آج ہی ہاسپٹل سے آئی ہیں، میں کوشش کر سکتا ہوں۔ باسم کسی سے ساتھ بات کر رہا تھا تبھی نور اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جنوری کی سردیاں تھیں، شام تو ویسے ہی ٹھنڈی ہوتی تھی، اسلام آباد کا موسم آج سرد و بارش کا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ابھی نہایا تھا تبھی شیمپو کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ بات کر کے جیسے ہی مڑا، نور سے ٹکر ہوئی اور وہ پیچھے کرسی پر گر گیا۔ ہا ہا ہا، دھیان کہاں ہے آپ کا؟ نور ہنستی ہوئی کہنے لگی۔ آپ کو ہنسی سوجھ رہی ہے؟ باہر کیوں آئی ہیں آپ؟ اس نے کھڑے ہو کر کپڑے جھاڑے اور اس سے پوچھا۔ تھک گئی تھی کمرے میں تبھی ٹیرس پر آ گئی۔ اب نیچے چلیں، سب پریشان ہوں گے، باسم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تھوڑی دیر پلیز، سورج ڈوب جائے پھر جاؤں گی، میں نے گرم شال لی ہے۔ اگر آپ بیمار ہو گئیں تو سب پھر ٹینس ہو جائیں گے، اچھی بات نہیں ہے لوگوں کو پریشان کرنا۔ باسم کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر وہ خود پریشان ہو جاتی تھی۔ آپ نہیں ہوں گے ٹینس، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کیا اگر میں بیمار ہو گئی تو؟ نور نے اچانک سے سوال کیا تو تھوڑی ہی دیر کے لیے پہلے دل میں امڑ آیا تھا۔ نہیں، مجھے نہ فکر ہے نہ محبت، تو ٹینشن کا سوال ہی بیکار ہے، باسم نے نیچے جاتے ہوئے کہا۔ نور نے اس کی پشت کو دیکھا جو اب جا چکا تھا، سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ وہ بوجھل دل سے نیچے لاؤنج میں چلی آئی۔ آؤ بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ ارم نے آتا دیکھ کر نور کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی اور بٹھایا۔ ٹھیک ہوں ماما، باسم نے اس کو ماما بولنے پر اس کو دیکھا۔ ابھی تو میڈم خوش تھیں، اب کیا؟ ماما مجھے بھوک لگی ہے، کھانا ہوگا کچھ؟ نور نے ارم کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، کھانا تیار ہے۔ حور بیٹا اپنی ماما سے کہو کھانا لگوائیں۔ جی چچی، ابھی کہتی ہوں۔ بھی علی نے راستے میں پاؤں اڑایا اور حور گرتے گرتے بچی۔ دیکھ کے چلا کرو، آنکھیں ہیں کہ بٹن، علی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اپنے دانت اندر کرو اور تمیز سیکھو بدتمیز۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اف یار، حور بس نام ہے ورنہ چڑیل ہے پوری کی پوری۔ ہاں ہاں ہاں، ایان صاحب نے سب کو روم میں بلوایا تھا اور اس وقت ہر کوئی وہاں موجود تھا۔ بابا، میں لے جانے سے انکار نہیں کر رہا، پر ابھی میں سوات جا رہا ہوں۔ کل ہی کال آئی ہے، کچھ دہشت گرد کے ٹھکانوں پر آرمی نے حملہ کیا ہے، کچھ جوان شہید ہوئے ہیں، پر بہت زیادہ تعداد میں غیر ملکی لوگ ہیں وہاں، بس یہی سب دیکھنے جانا ہے۔ بابا اسد سے پوچھیں، یہ بھی جائے گا میرے ساتھ، فوجی ہے، آخر یہ سب پتہ ہے اس کو، بولو کچھ۔ باسم نے گھور کے اسد کو دیکھا۔ حاشر نے نیچے سر کر کے ہنسی روکی۔ ڈھیٹ انسان ہے پورا، بعد میں پوچھوں گا، عالیہ نے دل میں سوچا اور دیکھنے لگا۔ بابا مجھے کل ہی جوائن کرنے کا کہا ہے، اسد نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ سوات لے جانے کے لیے وہ تیار نہیں تھا کیونکہ وہاں صرف خطرہ تھا، تبھی کسی نے زور نہیں دیا، پر سوات جانے پر ارم پریشان ہو گئی تھی۔ سب اٹھ کے اپنے اپنے کام میں لگ گئے، لڑکے باہر لان میں چلے گئے۔ یار ویسے کتنے ڈھیٹ مرے ہوں گے جب تم پیدا ہوئے باسم، عالیان نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو ہے، واقعی اس سے بڑا ڈھیٹ کوئی نہیں ہے۔ ہادیہ اور حور چائے باہر لے آئیں، ماہی نور کو انسسٹ کر کے باہر لے آئی۔ بھائی آپ سب نے ابھی تک ٹریٹ نہیں دی، ہادیہ نے منہ پھلا کے کہا۔ کتنی بھوکی ہو یار، کتنا کھاتی ہو سارا دن پھر بھی ٹریٹ مانگ رہی ہو، اسد نے اس کو کھانے پر چوٹ کی۔ توبہ، اپنے بابا کا کھاتی ہوں، آپ کو نہیں کھاتی فوجی۔ ہادیہ نے منہ موڑ کے جواب دیا۔ یار لڑو مت، کہو کیا کھاؤ گی، عالیان نے فٹ کہا۔ باسم، نور، اسد، حور سبھی ہنسنے لگے۔ وہ رونے والے انداز میں مدد کے لیے ماہی کو دیکھنے لگی۔ بہت بری بات ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ماہی نے مکہ بنا کے عالیان کو مارا۔ مجھے کھانا نہیں ہے، گھومنا ہے اسلام آباد، بہت دیکھے ہیں، کہیں اور چلتے ہیں۔ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اسد اور حاشر نے صاف منع کیا۔ ہادیہ کا دل بہت دکھا حاشر کے کہنے پر، مگر منہ سے نہیں بول سکتی تھی۔ اوکے بتاؤ کہاں جانا ہے، ماہی نے اسے پوچھا۔ ہم لے جائیں گے، آج یہاں بارش ہوگی تو مری میں برف باری ہوگی تو ہم کل جمعہ پڑھ کے مری جائیں گے، اوکے؟
اوہو اچھا، بہت ہوشیار ہو، باسم جائے گا نہیں پر پیسے دے گا۔ اوکے ڈن، لے لو پیسے، غریب عوام ہو تم سب، باسم نے مسکرا کے جواب دیا۔ ماہی نور کو روم میں ہی کھانا دے آؤ، ایرم نے ٹیبل پر بیٹھ کر کہا۔ ماہی کھانا کھلا کے دوائی دے کر نیچے آئی، سب کو چائے دی، تبھی عالیان کو اشارہ کیا کہ بابا کو جانے کا بتائے۔ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا، اوکے بابا ہمیں کچھ بات کرنی تھی۔ عالیان نے بات شروع کی، جی کہیے بیٹا۔ دانیال صاحب نے اجازت دی۔ بابا یہ سب شادی کے ٹریٹ مانگ رہے ہیں، کل جمعہ ہے تو ہم سب کل مری جانے کا پلان ہے۔ بیٹا آپ کا پلان ٹھیک ہے، کل ہم نے اسد اور علی کا اور حور اور علی کا نکاح رکھا ہے، تو آپ سب کل شام میں چلے جانا۔ نکاح عصر کے بعد ہے، ایان صاحب نے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے بابا، عالیان نے جواب دیا، اور پھر سبھی اپنی باتوں میں لگ گئے۔ ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھا تو کوئی کیرم لے کر بیٹھا تھا۔ ماہی میں نہیں جانا چاہتی پلیز، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے کیا کرو، تم سب جاؤ انجوائے کرو، ویسے بھی تم سب کے بیچ میں کباب میں ہڈی ہی ہوں گی، ہاں 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 ویری فنی، کل ہو ہم سب ایک ساتھ ہوں گے، اور بس تم چل رہی ہو مجھے نہیں پتا، ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گی۔ ماہی نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، یار طبیعت ٹھیک ہوگی تو اگلی بار سب جائیں گے، میں نہیں جا سکتی پلیز، نہ فورس نہ کرو، میرا دل نہیں ہے بس، نور نے اب کی بار بیزاری سے کہا۔ تبھی باسم اندر آیا جو ان کی باتیں سن چکا تھا۔ ماہی آپ جائیں، ان کے لیے دودھ بھیج دیں، ان کو دوائی لینی ہے۔ باسم نے ڈریسنگ پر اپنی گھڑی اور والیٹ رکھا اور ساتھ ہی ایک نظر نور پر ڈالی جو سر جھکا کے باسم کے آنے پر سر پر دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ جی بھائی لاتی ہوں، ماہی نے جواب دیا اور چلی گئی۔ آپ کیوں نہیں جانا چاہتی ہیں؟ کیوں سب کو اپنی وجہ سے پریشان کرتی ہیں؟ کیا آپ نے پریشان کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ باسم نے شیشے سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں بس ویسے ہی نہیں جا رہی، اچھا نہیں لگتا سب کپلس کے بیچ اکیلی کیا کروں گی، ویسے بھی کباب میں ہڈی بننے کا شوق نہیں ہے مجھے، نور نے ٹکا سا جواب دیا۔ اچھا اچھا کوئی نہیں، یاسر وہیں ہوگا، آپ کو کمپنی دے گا، باسم نے بیزار ہو کے کہا۔ اور ہاں آپ کل جائیں گی، سمجھ آئی نا، میں اب نہ نہیں سنوں گا۔ باسم نے اپنا فیصلہ اس کے سپرد پر کیا اور واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ کوئی فیصلہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتی؟ حد ہے، جب دیکھو حکم چلاتے ہیں، نور نے زور سے بولتے ہوئے آخر لفظ آہستہ سے ادا کیے۔ تبھی اندر سے آواز آئی، اونچا بولنے سے میرا فیصلہ ختم نہیں ہوگا، آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ جانتی ہیں آپ مجھے بہتر ہے سدھر جائیں۔ کھڑوس، وہ سوچ ہی رہی تھی تبھی یاسر آیا۔ آپ نہیں جا رہی نور، بہت بری بات ہے، میں آپ کو ساتھ انجوائے کرنے کا سوچ رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ بس میرا دل نہیں ہے، تم جاؤ، باقی سب ہیں نا کرنا ان سب کے ساتھ انجوائے تم، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی باسم باہر آیا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں یاسر؟ کچھ نہیں بھائی، نور کو منانے آیا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائے، آپ بھی کہیں نا، یاسر نے باسم کو سفارش کرنے کو کہا۔ تم بھابھی کیوں نہیں کہتے، یہ بھابھی ہے تمہاری، اور نہ بڑی بھی ہے تو پھر، باسم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے یاسر سے کہا اور نور کی طرف دیکھا جہاں اب بیزاری تھی، وہ یقین کی باتوں سے بور ہو رہی تھی، کیونکہ ہم دوست ہیں پکے، اور میں نے ہی اس کو کہا ہے کہ یہ نہ آپی بولے اور نہ میں بھابھی، جو اس کا دل کرے وہی کہے۔ اب کی بار نور نے جواب دیا، تم یہاں باتیں کر رہے ہو، جاؤ بابا بلا رہے ہیں، کوئی کام نہ کرنا، تم ہی دودھ دینے آئی اور یاسر کو بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، اوکے آپ ہی جاتا ہوں، بٹ نور آپ جائیں گی اوکے؟ ہاں ہاں جاؤں گی، تم جاؤ، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، اگر تم نے اس کا کہنا ماننا تھا تو بتا دیتی، ہم اس کو پہلے ہی بھیج دیتے، ماہی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کھڑوس کو انکار کر کے کون تھپڑ کھاتا ہے، اسی لیے حامی بھرنی پڑی، اب ان لوگوں کو کون سمجھائے، اس انسان کو تمیز نہیں ہے۔ نور اگر آپ اپنے ہی خیالوں میں عمران خان کی جگہ نیا پاکستان بنا چکی ہیں تو حال میں لوٹ آئیں، کوئی آپ کا نوکر نہیں ہے، باسم نے نور کو سوچنے پر طنز کیا۔ نور نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ خاموش کیوں ہو، چلو دوائی لو، کب سے کھڑی ہوں میں، ماہی نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اب سب نے سر چڑھا رکھا ہے ان کو، اتنی بھی بیمار نہیں ہے جو یوں آگے پیچھے سب پھر رہے ہیں، باسم نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، اچھا ہے جتنا ریسٹ کرے گی جلدی اچھی ہوگی، میں چلتی ہوں، شب خیر۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا کیوں ہاں کی؟ میں اسد سے نکاح نہیں کروں گی، یاد رکھیں۔ فہمیدہ نے سحر کی طرف دیکھا۔ بیٹا ہماری بات تو سنو، کیا برائی ہے اس میں، اتنی اچھی جاب ہے، اتنا خوبصورت ہے، پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کو تو اتنا اچھا رشتہ کیوں ٹھکرا دیتی؟ ماما بیوقوف، اس کو بنائے جو بن جائے، میں نہیں بنتی، آپ کی تو ممانی سے نہیں بنتی، پھر آپ نے کیسے حامی بھری؟ علی کا غصہ سے برا حال تھا، وہ کیسے کر لیتی یہ نکاح، جبکہ اس کے دل میں عالیان کے لیے محبت تھی۔ علی پلیز بات سمجھو بیٹا، وہ بہت اچھا ہے، آج کل رشتے ملنا مشکل ہے،
اور ویسے بھی تمہارے باپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، یہ رشتہ غنیمت ہے کہ آ گیا، ورنہ بیٹھی رہتی۔ فہمیدہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور چیخ اٹھی تھی، میرے باپ کو بیچ میں مت لائیں، آپ سب جانتی ہیں میرے باپ کے قاتل کو میں کچھ نہیں کہہ سکی، پر اس کی اولاد کو برباد کرنا میرا مقصد ہے، سمجھیں آپ، اور آئندہ اپنی زبان پر میرے باپ کا نام مت لانا، آپ کو یہ حق نہیں ہے، میں نکاح نہیں کروں گی، انکار کیسے کرنا ہے یہ آپ جانیں، آپ کا کام، مجھے مت کہنا۔ اور وہ غصے سے دروازہ بند کر کے نکل گئی۔ تیزی سے چلتے ہوئے ایک دم اس کی ٹکر اسد سے ہوئی تھی۔ وہ یونیفارم میں کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے، اندھے ہو کیا؟ علی نے بدتمیزی سے کہا۔ ارے خود دیکھ کے چلو، میں تو سیدھا آ رہا تھا، تم نے ہی ٹکر لی ہے، اسد نے شرارت سے کہا۔ ویسے اتنے غصے میں کیوں ہو، یہ تو بتاؤ، جو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو، اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، ہٹو راستے سے میرے۔ جناب، کل سے آپ کا ہر راستہ مجھ سے شروع اور مجھ پر ہی ختم ہوگا، یاد رکھنا، اسد نے ان کے گال کو تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کے کہا اور نکل گیا۔ تم سے نکاح کرتے ہی میری جوتی، بھاڑ میں جاؤ، مر جاؤ، واپس ہی نہ آؤ، کیوں بددعائیں دے رہی ہو، اس کو شرم کرو کچھ، کل تم اس سے نکاح ہے اس کا۔ سحر نے پیچھے سے بہن کی دل دہلانے والی باتیں سن کے اس کو ڈانٹا اور اس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپی، میں نکاح نہیں کروں گی۔ علی بیوقوف، ہم نے نہیں، ممانی نے خود کو رشتہ مانگا ہے۔ تب ماموں بھی بولے اور بڑی ممانی بھی، تب امی کو ہاں کرنی ہی پڑی، اور فوج میں پاگل لڑکی یہ عام بات نہیں ہے، اور اس کا خاص یہ کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تبھی فوراً نکاح کا بولا اس نے، وہ سیریس ہے تم سے بھی، تب محبت، ہاں ہاں ہاں، کچومر بنا کے کھلاؤں گی اس کو اس کی محبت کا، دیکھنا اتنی تکلیف دوں گی زندگی بھر یاد رکھے گا، جاؤ کہو ماموں سے میں تیار ہوں۔ علی کے ایک دم بدلنے پر سحر نے اس کو دیکھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا ہے۔ اوفو اپی، آپ تیار ہو تو میں بھی مسئلہ ہو جاؤں۔ اس کو اسد کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا تاکہ کوئی آ نہ سکے۔ سنو، تم لوگ مری کی طرف آ جاؤ، اصل شکاری مری میں ہے، سوات والے کو بعد میں دیکھیں گے، اور ہاں، فل تیاری سے آنا، ذرا سی کوئی تاہی نہیں ہو برداشت، مجھ سے پتہ ہے نا میرا۔ اوکے میڈم، ہم مری آ رہے ہیں۔ اوکے، آگے کی سب ڈیٹیل تمہیں مری میں ہی مل جائے گی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم تو چلے گئے باران صدیقی، پر تمہاری اولاد ہے، اس سے اپنا سب حساب پورا کرنا ہے، بیٹے کی شہادت مبارک ہو۔ صدیقی ہاؤس ایک اور جوان موت کا کندھا دینے کو تیاری کرو، یہ سفر اسد صدیقی کا آخری سفر ہے۔ واٹ؟ ہاں ہاں ہاں، اس نے اسد کی تصویر پر کراس کا نشان لگا اور پھر پردہ گرا دیا۔ بالکنی میں کھڑا باسم کو کال پر بات کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ آفس بات کر رہا تھا اور سب کچھ ای میل کرنے کا کہہ کر اندر آیا تو ماہی کے جانے کے بعد نیند کا اثر غالب آنے لگا۔ نور بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ باسم نے اس کو سوتا دیکھا تو سوچنے لگا، میڈم یہاں سو گئی ہیں، میں کہاں جاؤں اب؟ کبرڈ سے دوسری رضائی نکال کے بیڈ پر جگہ بنا کے لیٹ گیا۔ صوفے پر یا نیچے سونا اس کی عادت نہیں تھی، لائٹ بند کر کے سو گیا۔ صبح بہت کام تھے اور جانا بھی تھا۔ رات کو گھبراہٹ ہونے پر نور کی آنکھ کھلی، اپنے ہاتھ پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس کرتے ہی اس کی چیخ نکلی۔ باسم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مشکل سے سویا تھا، ایک دم اٹھا اور اس کے منہ پر اپنا وہی ہاتھ رکھا۔ توبہ ہے آپ سے، نور، اتنا چیختی ہیں آپ؟ رونے اور چیخنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے نا آپ کو؟ بس ہاتھ ہٹا رہا ہوں، خبردار جو چیخی۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی نور ایک دم بیڈ سے اتری۔ آپ یہاں کیوں سوئے؟ باسم نے اس کی اس حرکت پر مسکرا کے اسے دیکھا اور واپس لیٹ گیا۔ کیوں، لیٹنا منع ہے؟ اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ ہاں منع ہے، جب آپ بیڈ پر سوتے ہیں تو میں صوفے پر سوتی ہوں، ہے نا؟ اب جب میں بیڈ پر سوئی تھی تو آپ کو صوفے پر سوتے یا نیچے؟ نور نے غصے سے کہا۔ پہلی بات، غصہ نہ دکھائیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ دوسری بات، میرا بیڈ، میری مرضی، لیٹوں کہ نہیں۔ تیسری بات، مجھے صوفے اور نیچے سونے کی عادت نہیں ہے، بات کرنا ہی فضول ہے۔ نور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے سے باسم نے آواز دی، یہ تو بتاتی جائیں اب کہاں لیٹنا ہے؟ میری بلا سے جہاں بھی لیٹ جائیں، اس نے کہا اور دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ باسم مسکراتا ہوا وہیں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ باہر آ کے اس کو بیڈ پر دیکھ کر نور نے رضائی لی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ کڑوا کریلا۔ سب تیاری مکمل تھی۔ ماہی نے سحر نے مل کے دونوں لڑکیاں گھر میں ہی تیار کیں۔ جمعے سے فارغ ہو کر سب فیصل مسجد روانہ ہوئے جہاں نکاح کی چھوٹی سی تقریب تھی، اور سب نے وہیں سے مری نکلنا تھا، باقی سب نے گھر آنا تھا۔ ماہی میری گھڑی کہاں ہے؟ ماہی میرے خود سے کہاں ہے؟ وہ جو سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی حاشر کو دیکھ کے رک گئی اور سامنے سے آتی ہادیہ کو آواز دی، جی اپیاں، یار حاشر کو خود سے نکال کے دے دو۔
میں تھک گئی ہوں، ابھی ان کو گھڑی بھی دینی ہے۔ تھکن اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اچھا اپیا، آپ آرام سے یہاں بیٹھے، میں دونوں کو چیزیں دے دیتی ہوں۔ ہادیہ نے اس کو صوفے پر بٹھایا اور حاشر کی طرف مڑی۔ آپ 2 منٹ رکے، میں علیان بھائی کو واش دے کے آتی ہوں۔ اسے واش دے کے وہ حاشر کے روم میں گئی۔ ملے آپ کو خود سے؟ نہیں مل جاتے تو آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہ دیتا میں، حاشر نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ نیچے کبرڈ سے خصے کا ڈبہ نکال کے خصے اس کے سامنے رکھ کے وہ آنسو چھپاتی تقریباً بھاگتی ہوئی اس کمرے سے نکلی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سوری ہادیہ، میں تمہیں برداشت نہیں کر پاتا، اور آج تو ویسے بھی مجھے کچھ برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ میری محبت کسی اور کے حصے میں جا رہی ہے، میں تم سے وفا نہیں کر پاؤں گا، تبھی اپنے اور تمہارے رشتے سے انکار کر دیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، اسی لیے تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ تم خوش رہو جس کے ساتھ رہو۔ جمعے کی نماز کے بعد ان کا نکاح بہت سادگی۔ جب ہم سفر پسند ہو تو خوشی اور بھی قابل دید ہوتی ہے۔ یہی حال علی اور حور کا تھا۔ حور کو نہیں پتہ چلا کہ کب اور کیسے علی اس کے دل پر ایک خاص مقام اور طبع حاصل کر گیا۔ جب علی کی ماما نے فری سے حور کا رشتہ مانگا اور سب بڑوں نے ہاں کر دی، کیونکہ بچیاں گھر میں محفوظ تھیں، سامنے تھیں سب کے لیے، اسی لیے، مگر جب بات حاشر اور ہادیہ کے رشتے کی ہوئی تو اس کو صاف انکار پر سب کو دکھ ہوا۔ لاکھ منتیں کی پر وہ راضی نہ ہوا۔ اس کے دل میں شروع سے علی تھی، بس وہ موقع کا انتظار میں تھا۔ ایک بار اپنی جاب اچھے سے شروع کر لے، کوئی مقام بنا لے، پھر کرے گا۔ کیوں، وہ علی کی فطرت سے واقف تھا، مگر اب صرف پچھتاوا تھا۔ علی اور حور کافی خوش تھے، پر دوسری طرف اسد خوش تھا اور خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ قریبی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور وہ گھر آ گئے۔ اب مری کے لیے نکلنا تھا۔ اسد نے اپنا بیگ تیار کیا، ضروری چیزیں رکھیں اور کچھ فائلز اٹھائیں، تبھی دروازہ بجا۔ علی کو اندر آتا دیکھ کے مسکرا اٹھا۔ نصیب، آج آپ نے یہاں کا رخ کیسے کیا؟ ویسے ہی اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ تم یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ علی نے نرم رویہ اختیار کیا تھا۔ اسد کو بہت حیرت تھی۔ میں سوات جا رہا ہوں بھائی کے ساتھ، کچھ لوگ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، ان کو سیو کر کے اسلام آباد لے کر آنا ہے۔ یہ ذمہ داری بھائی نے مجھے آج ہی دی ہے، تو بس وہیں جا رہا ہوں۔ یعنی تم مری نہیں جا رہے ہو ہمارے ساتھ؟ نہیں علی، کام سے بڑھ کے کچھ نہیں، اور پھر سب سے پہلے اس ملک کی خدمت ہم پر فرض ہے۔ یہ یونیفارم عام نہیں ہے، بہت خاص ہے میرے لیے۔ اس یونیفارم سے میرے بابا کے خواب جڑے ہیں، مجھے ان کی خوشبو آتی ہے۔ پتہ ہے علی، یہ میرے بابا کا یونیفارم ہے، میں جب کسی مشن پر جاتا ہوں یہی پہنتا ہوں، مجھے ہمت حوصلہ دیتی ہے یہ، اور وہ ہر وقت اپنے ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے باران صدیقی کے بیٹے کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے۔ اسد خوشی کے جذبوں سے چور لہجے میں اس سے مخاطب تھا، جسے ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تم میری فکر نہ کرو، ہمارا ساتھ بہت لمبا ہے، میں بہت جلد آؤں گا۔ اسد نے علی کا ہاتھ تھام کے محبت سے کہا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تبھی ہادیہ ایک دم اندر آئی تھی۔ سوری، مجھے لگا آپ اکیلے ہیں، یہ فائلز دینی تھی، بھائی نے دی ہیں۔ ہادیہ نے اسد کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، تبھی فوراً صفائی پیش کی۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اسد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، یہ آپ کی چیزیں ہیں اور یہ آپ کی چائے اور فائلز ہیں، آپ دیکھ لیں، بھائی کہہ رہے ہیں سب خیال کرنا، بہت بڑے دہشت گردوں کا ٹھکانہ معلوم ہے ان کو، یہ تو ابھی سیکھنے کے مرحلے میں تھے۔ علی وہ دونوں کی بات کرتا چھوڑ کے وہاں سے نکل آئی۔ ان کو کیا ہوا؟ شاید میرا آنا اچھا نہیں لگا، ہادیہ نے افسوس سے کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، ہم ویسے بھی نیچے آ رہے تھے، چلو نیچے چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ اسد بیگ اٹھا کے باہر نکل آیا، ساتھ میں وہ بھی اس کے ہم قدم تھی۔ سنو، وہ مری نہیں جا رہا، پروگرام کینسل، اب میں بعد میں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے میم، اللہ حافظ۔ سارا پلان کا ستیہ ناش کر دیا تم کو، اللہ پوچھے باسم، یار جلدی کریں، کتنی دیر ہے اب؟ اور حور نے بے صبری سے کہا، کیونکہ 4 بج چکے تھے، سب سامان رکھا جا چکا تھا۔ بھائی آپ نے بات کر لی نا، فارم ہاؤس مل جائے گا اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاں سب ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ بیٹھو، میں آتا ہوں، باسم موبائل پر بزی مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تبھی نور کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، بلیک عبایا پہنے، سر کو حجاب سے کور کیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، تب باسم کو نور کے ساتھ والی سیٹ ملی۔ نور، یہ موبائل رکھو اور اب سے یہی یوز کرنا۔ باسم نے موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہوئے ایک موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پر میرے پاس موبائل ہے، نور نے حیرت سے جواب دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے
تمہارے پاس موبائل ہے، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میں نہیں جانتا۔ باسم نے رخ نور کی طرف موڑ کر کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے بات کرتی تھی رات کو اور آپ نے کہا کہ نیند کی گولیاں کھاؤں، لمبی نیند آئے گی۔ نور نے وضاحت کی۔ اوہ ہو، وہ میڈم آپ تھیں؟ آدھی رات کو تنگ کرتے کسی کو شرم نہیں آتی؟ کتنی نیند خراب کی ہے تم نے میری، اور تمہاری آواز اتنی بھاری کیوں ہوتی تھی؟ میں پہچان نہیں سکا۔ باسم نے گھور کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، اور جب بندے کو نیند نہ آئے تو بندہ کیا کرے؟ نور نے اپنا رخ باہر کی طرف کر دیا۔ یعنی آپ کسی کو بھی تنگ کریں گی پھر؟ اونچے نیچے راستوں پر سے گزرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اپنا موبائل دکھاؤ۔ باسم نے نور سے موبائل لیا اور چیک کیا۔ میڈم آپ کو وائس چینجرز لگا ہوا ہے، تبھی نہیں پہچانا میں۔ اور پھر اس کی سم اپنے دیے موبائل میں ڈالی اور اس کی طرف بڑھایا۔ اب یہی یوز کرنا اور بنا بتائے کہیں نہیں نکلنا۔ اس کو حکم دیتے ہوئے وہ پیچھے جا کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کی۔ مری آیا تو وہ دونوں شروع میں ہی اتر گئے۔ باسم نور کے پاس آیا۔ ہو سکے تو معاف کر دینا، جس مشن پر جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کبھی لوٹ کے نہ آ سکوں۔ اللہ حافظ۔ نور سے سانس تک نہ لیا گیا کہ کیا کہہ کے گیا ہے وہ۔ آپ باسم ایسا نہیں کیجیے گا، واپس آنا ہوگا آپ کو۔ نور کی آنکھوں سے چند آنسو نکلے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی، اور اگر وہ پیچھے مڑ جاتا تو کمزور پڑ جاتا، تبھی اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مری میں خوب ہلہ گلا جاری تھا ان کا۔ دوسری طرف ان کو بہت سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ ملک کے دشمنوں کو خوب چن چن کر مارا۔ 2 دن کیسے گزرے پتہ نہیں چلا۔ باسم نے اسد کو کافی ہائی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دہشت گردوں کے لیے مری بھیجا تھا، خود سوات میں ہی رہا۔ یہاں اسد روانہ ہوا تو ساتھ علی کو کال کی، میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر اسٹے کروں گا تم سب کے ساتھ۔ باسم نے حاشر کو کال کر کے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا۔ یہ آپ کے لیے لیٹر اور کوئی پارسل آیا ہے۔ اوکے شکور، شکریہ، اور پلیز آپ ایک کپ چائے بھجوا دیں۔ باسم نے لیٹر کھولا تو پتہ چلا کہ اس کو مری بلوایا گیا ہے۔ شٹ یار، پہلے بتا دیتے تاکہ ساتھ نکل جاتا۔ ساتھ ہی پارسل کھولا جہاں نور کی چند مری بڑا سا کراس لگا تھا اور ایک چٹ پر لکھا تھا، آپ کی وائف پر نشانہ پکا ہے، جہاں چوک ہوئی وہیں یہ گئیں، اسی لیے بندہ چھوڑو ہمارے حوالے کر دو۔ باسم جلدی سے باہر بھاگا۔ شکور شکور زور زور سے پکارنے پر وہ بھاگتا ہوا آیا۔ جی صاحب، یہ کون دے کے گیا ہے؟ یہاں پارسل کیسے آ سکتا ہے؟ حلیہ کیسا تھا اس کا؟ سر جیسے سب کا ہوتا ہے وہ بھی ویسا ہی تھا۔ اوکے گاڑی نکالو، تو حکم دیتا وہ اندر آیا اور حاشر کا کال کی پر نہیں ملی۔ علیان کو کی نہیں تو ساری صورتحال بتائی اور فوراً نکلنے کو کہا اور اپنے آنے کا بتایا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اسد مری میں اپنی ٹیم چھوڑ کے ناران پہنچا تھا۔ ابھی وہ لوگ ناران میں ہی تھے۔ تھوڑی اونچی پہاڑی علاقوں میں کھڑے خوبصورت منظر کو سبھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب نے گروپ فوٹوز بنوائیں۔ تبھی ایک خوبصورت سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے علی نے سب کو کہا، چلو سب کپل یہاں اکیلے پکس بنواتے ہیں۔ سب نے بنوائیں۔ اب علی اور اسد کی باری تھی۔ طاق میں بیٹھا اسد پر نشانہ تھا۔ جیسے ہی اسد اور علی نے پک بنوائی ویسے ہی فائر ہوا اور علی کی چیخ کے ساتھ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سبھی اسد کی طرف بھاگے۔ تم ٹھیک ہو؟ باسم نے اسد کو اٹھایا۔ جی بھائی ٹھیک ہوں، اگر آپ نہ آتے تو آج میں اوپر ہوتا، اسد نے نم لہجے میں کہا۔ باسم نے گلے لگا لیا۔ جب تک میں ہوں اپنے بھائیوں پر ہلکی سی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پر تمہیں دھیان دینا چاہیے تھا، پتہ بھی ہے کہ جگہ سیف نہیں ہے، منع کیا تھا۔ حاشر مت لاؤ سب کو یہاں۔ اب حاشر کی درگت بنتی نور بول رہی، باسم آپ کے ہاتھ پر گولی لگی ہے، خون آ رہا ہے۔ باسم نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں خوف تھا بس اور پریشانی تھی۔ تبھی ماہی جلدی سے گاڑی میں اسے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ گولی چھو کے گزری تھی پر سفید شرٹ خون سے بھر گئی تھی۔ ہم یہاں نہیں رک سکتے، واپس چلو پھر کبھی سہی۔ باسم پٹی کروا کے نور پر ایک نظر ڈال کے بس کی طرف بڑھا۔ سبھی اس کے پیچھے بس کی طرف مڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسلام آباد کی طرف جانے کے بجائے مری میں تھے۔ اوکے میں یہاں سے دہشت گردوں کو لے کر اسلام آباد آؤں گا، تم لوگ جاؤ۔ باسم راستے میں اترا پر سب کے بہت روکنے پر اس کو تکلیف ہے، اسد لے آئے گا، وہ مان گیا۔ اسد خیال سے لانا پلیز، بہت محنت کی ہے میں نے اس مشن پر، ذرا بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جی بھائی نہیں ہوگی۔ ان کو اسلام آباد پہنچے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے پر اسد نے اب تک رپورٹ نہیں کی تھی۔ باسم بار بار کال پر کال کر رہا تھا مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب کی بار اس نے غصے سے موبائل پھینکا تھا۔
یار حوصلہ کرو، آ جائے گا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ ہادیہ نے اندر آ کے اسد کے آنے کا بتایا۔ وہ نکلا تو غصے سے تھا، پر نیچے آ کے اسد کی حالت دیکھ کے تینوں کو جھٹکا لگا تھا۔ خون میں لت پت کپڑے، ماتھے پر خون، عجیب حالت میں اسد سب کے سامنے تھا۔ فری کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ باسم نے قریب آ کے پوچھا، کس نے کیا یہ سب؟ بھائی میں نہیں جانتا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ نہیں جانتا بھائی۔ اس نے اسد کا کالر پکڑا اور سامنے کیا۔ دہشت گرد کہاں ہے اسد؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ بھائی وہ اپنے ساتھی لے گئے، میں کچھ نہیں کر سکا۔ چٹاک۔ اس سے پہلے کہ باسم کچھ کہتا، علیان کے تھپڑ پر باسم نے اس کو پیچھے کیا۔ پاگل ہو کیا؟ اس کی کیا غلطی؟ چوک ہم سے ہوئی ہے، غلطی ہماری ہے۔ ان تک خبر کیسے گئی کہ ہم کس راستے سے لا رہے ہیں؟ ہم جانتے تھے بس یہ صرف، اور آئندہ ہاتھ نہ اٹھانا کسی پر، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔ مایوں کے زیر اثر اسد سویا ہوا تھا۔ فری اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر کر رہی تھی کہ اللہ نے ان کو بیٹے کی جان بچا لی، ورنہ کیا ہو جاتا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ایسا کرتا ہے کوئی؟ یہ سب کے سامنے ماہی علیان پر غصہ ہو رہی تھی کہ جس نے سب کے سامنے تھپڑ کیوں مارا؟ آپ ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اتنا ہی خیال کرتے کہ ان کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ آپ نے مارا، اچھا نہیں کیا۔ ہادیہ نے بھی ماہی کی طرح علیان کو ہی سبھی کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ اگر آپ سب کی عدالت ختم ہو گئی ہو تو کیا اب ہم بول سکتے ہیں؟ ان سب کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے حاشر نے بولا تھا، بھائی آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ ارے نہیں گڑیا، کم سے کم اس سے بھی تو پوچھو اس نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ یار سنو، دیکھو یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا باسم کا، اس پر دن رات محنت کی تھی اس نے، اور وہ جو ہم سب سے دور کوئٹہ میں ہے نا، اسی لیے تھا مہینہ ایک دو دن یہاں آتا، وہ بھی کام کے لیے، اسے بہانے ہم سے مل لیتا تھا۔ اب وہ دیکھو اتنا نقصان ہوا ہے، غصہ تو آنا تھا نا ہم پر۔ حاشر بھائی، اسد نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، اور باسم یہ بات سمجھتے ہیں، تبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، پر غصے سے نکل گئے، اب تک نہیں آئے۔ نور نے بھی حصہ لیا۔ کوئی نہیں گڑیا، آ جائیں گے وہ، ابھی آپ سب جائیں اور ریسٹ کریں، کھانے کی فکر نہ کرو، سب تیار ہو رہا ہے۔ عطیہ نے پیار سے بچوں کی طرف دیکھا اور شکر کیا کہ ان کے بچوں میں اتنا احساس کہ درد ایک کو ملا تو سب کو درد ہوا، اور سب علیان کی کھچائی کر رہے ہیں۔ تائی جان آپ اکیلے کیسے کریں گی؟ میں ہیلپ کر دیتی ہوں۔ عطیہ فوراً کھڑی ہوئی، نہیں بیٹا، ہم نے آپ کی کوکنگ بہت مس کی، نور کے ہاتھ کی چائے اور کافی بھی۔ بس آپ سو جائیں، ریسٹ کرو، رات کے کھانے پر بات کریں گے۔ عطیہ واپس کچن میں آ گئی، باقی سب اپنے روم میں۔ مجھے سب ڈیٹیل چاہیے، صرف 3 گھنٹے ہیں، جلدی پتہ کرو وہ کہاں گئے وہ سب۔ جی سر، میں نے آدمی لگا دیے ہیں، پر سر اسد کے ساتھ تمام وہ لوگ تھے جو آپ کے وفادار ہیں۔ پھر یہ سب کیسے؟ کیا کوئی ہمیں فالو کر رہا تھا، یا پھر کوئی ہم پر قریب سے نظر رکھے ہوئے تھا کہ کہاں ہم چوکیں اور کہاں فائدہ اٹھا کے نکل گئے؟ شیر خان نے باسم سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا تھا۔ ہو سکتا ہے خان واقعی کوئی قریب رہ کر فری کر گیا ہو۔ خیر ایک بار ہاتھ لگنے دو، میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے والے کی ہڈی پسلی نہ توڑ دی تو دیکھنا۔ باسم نے غصے میں مکہ ٹیبل پر مارا۔ سر پلیز آپ کنٹرول کریں خود کو، ہم انشاءاللہ جلد ہی کوئی خوشی خبری دیں گے۔ ماما میں آج آفس میں ہی ہوں، رات یہاں رہوں گا، آپ پریشان نہ ہونا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پر تم نے نور کو بتایا؟ وہ کافی پریشان ہے۔ ٹائم نہیں ملا، باسم نے بہانہ بنایا۔ ماما یہ سلاد بنا دیا ہے، فریج میں رکھ رہی ہوں۔ نور نے آتے ہی آرام سے سلاد بنائے جانے کا بتایا۔ نور بیٹا باسم سے بات کرو، اس کا فون ہے۔ انہوں نے فون اسے تھمایا اور کچن سے نکل گئیں۔ السلام علیکم، نور نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، مجھے کام ہے، ماما سے کہنا پھر فون کروں گا۔ ابھی باسم کہہ ہی رہا تھا کہ وہ بول پڑی، آپ نہیں آئیں گے گھر؟ اب تک کھانا لگنے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے، کب تک آئیں گے؟ میڈم مجھے بہت کام ہے، آپ کھانا کھائیں اور آرام کریں، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، اللہ حافظ۔ چپ بھی کرو، مرد کا لہجہ کیسا بھی ہو جھکنا عورت کو ہی پڑتا ہے، مگر مرد کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ بھی کبھی کبھی جھک جائے۔ نہ مرد کی شان کے خلاف جو ہوئی یہ بات۔ موبائل جا کے ارم کو دیا اور خود کھانا لگانے لگی۔ صبح اٹھ کے سب کام سے فارغ ہو کے نور بازار جانے کا پلان کیا اور ساتھ ہادیہ کو لے لیا۔ کیا ہوا، آپ سب اتنا پریشان کیوں ہیں؟ باسم جو ابھی آفس سے آیا تھا سب کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا، ساتھ ہی ہادیہ کو آواز لگائی، گڑیا پانی دینا اور چائے بھی بنا دو، بہت تھکن ہوا ہے، سوؤں گا اب۔ ماں کی گود میں سر رکھ کے صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ دونوں گھر نہیں ہیں، باسم دوپہر سے گئی ہوئی ہیں، اب تو شام ہونے کو آئی ہے۔ کیا وہ جھٹکے سے اٹھا؟ کون دونوں؟ نور اور ہادیہ، ماہی نے جواب دیا۔ فون کریں، پتہ کریں وہ دونوں کا، باسم نے کہا اور پھر لیٹ گیا۔ آپ ہی اٹھا نہیں رہی اور ہادیہ کا نمبر بند ہے بھائی، حور نے بتایا۔ میں نے بہت ٹرائی کیا ہے پر نمبر بند ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک ساتھ نمبر بند اور کال نہ اٹھائے؟
اوکے پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ باسم نے موبائل پر کچھ سرچ کیا تھا، پھر ایک دم کمرے کی طرف بڑھا۔ اف، یہ لڑکی بہت بیوقوف ہے، موبائل ہی گھر چھوڑ گئی ہے۔ تبھی وہ نیچے آیا۔ اب تو سب مرد گھر آنے والے ہیں، کیا جواب دیں گے سب کو؟ لڑکیاں کہاں گئی ہیں؟ تبھی نور اور ہادیہ ہنستی ہوئی اندر آئیں۔ سب کو دیکھ کے سلام کیا، تبھی باسم کی آواز گونجی۔ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ اس نے نور کی طرف دیکھا۔ وہ ہم بازار تک گئے تھے۔ نور نے مدد کے لیے ماہی کو دیکھا جو سر جھکا گئی۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں تھے؟ بتاتی ہو یا دوں الٹے ہاتھ کا؟ باسم نے غصے سے نور کی طرف بڑھا اور ڈر کے پیچھے ہوئی تھی، تبھی ٹیبل کا کونا اسے چبھا۔ اف ماما۔ باسم بیٹا جانے دو، کوئی بات نہیں۔ ارم نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا۔ نو ماما، بیچ میں نہ آئیں۔ بیٹا پہلی غلطی ہے۔ عطیہ نے بھی بیچ میں روکا، پر اس کا غصہ سوار تھا۔ کہاں تھی نور آپ؟ اتنی بیوقوفی، موبائل بھی گھر چھوڑا ہے اور دوپہر سے شام ہوئی، اب تک بازار تھیں آپ؟ اس نے غصے سے بازو کو پکڑا ہوا تھا، پر نور خاموشی سے سب کے سامنے درد سہنے پر مجبور تھی۔ ہاتھ چھوڑیے اس کا باسم۔ تبھی ایان صاحب کی آواز پر سب نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ ہمارے ساتھ تھی دونوں بچیاں، راستے میں گاڑی خراب ہوئی تھی، واپسی پر تو ہم پارک میں بیٹھ گئے تھے۔ بابا یہ لوگ قریب کی مارکیٹ گئی تھی، اتنی دیر نہیں بیٹا، ہم سب بتاتے ہیں، آپ جانے دیں، چھوڑیں ہاتھ۔ آؤ ماہی، نور کو شیشہ چبھا ہے، خون صاف کرو۔ وہ تینوں وہاں سے نکل آئیں تو ایان صاحب نے بتایا کہ نور اور ہادیہ دوست کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو گاڑی خراب ہوئی ان کی، پر یہ ہمیں مل گئی۔ پھر ہم تھوڑے آگے ہوئے تو ہماری گاڑی کا بھی مسئلہ ہو گیا، تبھی ہم پارک میں بیٹھ گئے اور دیر ہو گئی، گاڑی آ جائے گی بچوں کی۔ اور بیٹا کوئی ایسا کرتا ہے بیوی کے ساتھ جیسا آپ کرتے ہیں؟ سوری بابا۔ باسم نے سوری کی اور اپنے جاتے کا بتا کر روم میں آیا جہاں نور پٹی کر رہی تھی، ساتھ روئے جا رہی تھی۔ صرف 2 گھنٹے ہیں، اپنا سامان پیک کرو، ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، نور سے کہہ کر وہ نہانے گیا اور خاموشی سے بیٹھی رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پی کر باسم نے اپنے اور نور کے جانے کا بتایا، پر سبھی کو خوشی ہوئی تھی۔ بہت چھپی رستم ہو، ماہی نے آہستہ آواز میں نور سے کہا، جواباً نور نے کوہنی ماری۔ دفع ہو جاؤ، میں نہیں جا رہی، یہی خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، ابھی بابا منع کر دیں گے۔ نور بیٹا کھانا کھاؤ، دیر ہو رہی ہے، سامان تو پیک ہوگا نا آپ کا؟ ایان صاحب نے پوچھا تو وہ ناسمجھی میں پوچھنے لگی، کیا مطلب تایا ابو؟ بیٹا آپ جا رہی ہیں باسم کے ساتھ، تبھی ہم نے کہا جلدی کریں۔ نور کے منہ تک جاتا چمچہ رک گیا۔ جی کافی لمبا کر کے ادا کیا، کھانے میں مصروف ہو گئی، روم میں آ کر مکر گئی۔ آپ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے نہیں جانا، نور نے چڑ کر کہا۔ لگتا ہے شام کا جو تھپڑ رہ گیا تھا وہ اب آپ نے کھانا چاہتی ہیں۔ آپ اتنی بیوقوف ہیں یہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اسی لیے آپ یہاں رہیں تو مصیبت بنی رہے گی، میرے ساتھ ہوں گی تو ٹینشن نہیں دیں گی کسی کو، صرف 10 منٹ ہیں، نیچے آ جائیں۔ تبھی کال پر بات کرتے وہ باہر آیا اور جانے کے لیے سامان سمیٹنے لگی۔ ہاں جی میں کوئٹہ آ رہا ہوں، ان لوگوں کو سیو رکھیں اور اب یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے۔ اوکے سر، نہیں پتہ چلے گا، اللہ حافظ، سی یو سون۔ نور بیٹا اس کے ہر رویے کو اگنور کرنا اور اس کی ڈانٹ پر رونا نہیں بلکہ تحمل کا مظاہرہ کرنا، ارم نے اس کو سمجھایا تھا، اور پھر وہ رات کی فلائٹ سے کوئٹہ آ گئے۔ گھر سے نکلتے وقت نور نے صرف لانگ سویٹر پہنا تھا، پر اب کوئٹہ جیسے موسم میں آ کر وہ اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ بھی اس کو دیکھتے ہوئے باسم نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا۔ کہا تھا نا وہاں سردی یہاں کی نسبت زیادہ ہے، سامان سب ساتھ رکھنا، آئندہ خیال رکھنا۔ باسم نے نور کو مخاطب کیا۔ جی ٹھیک ہے، پر مجھے بھوک لگی ہے، صبح کا ناشتہ کیا ہے۔ نور کو بھوک لگی تھی، جواباً برداشت نہیں ہو رہی تھی، تبھی باسم سے کہا، ابھی ہمیں زیارت پہنچنے میں تھوڑا ٹائم ہے، اگر قریب کا کوئی ڈھابا کھلا ہوا تو وہیں سے کھا لیں گے، تب تک پیچھے جا کے لیٹ جاؤ۔ باسم نے ہیٹر آن کرنے کے بعد اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ نور وہیں آنکھ بند کر کے بیٹھی رہی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ پورے روڈ پر سفید برف کی چادر بچھی تھی۔ جنوری کی آخر میں اور پورے فروری میں کوئٹہ میں برف گرتی رہتی تھی۔ ہر منظر خوبصورت اور دل فریب ہوتا تھا، ہر منظر قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہوتا تھا، اور خاص کر زیارت ایسی جگہ تھی جہاں پر اکثر دور دراز کے علاقوں سے لوگ پکنک کے لیے آتے تھے۔ گاڑی ایک خوبصورت فارم ہاؤس کے پاس رکی تھی۔ شکور سامان اندر رکھیں اور یہ کھانا گرم کریں، ساتھ ہی چائے بھی بنوا دیں، باسم نے اپنے خاص وفادار ساتھی سے کہا اور خود نور کی طرف بڑھ گیا۔ نور اٹھو، گھر آیا ہے۔ نور باسم نے نور کو چہرے کو تھپتھپایا۔ نور اٹھو، گھر آ گیا؟ نور نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈم، ابھی ہم جنگل اور شیر ارد گرد ہیں۔ کیا؟ وہ اتنی زور سے بولی، باسم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ نور کبھی تو ڈھنگ سے بات کیا کرو، چیخنا، رونا اور زور زور سے بولنا بس یہی آتا ہے کیا؟ اترو اب، باسم نے اس کو کہا اور خود گاڑی سے فائلز اور لیپ ٹاپ لے کر باہر آیا اور گاڑی لاک کی۔ چلو اب کھڑی۔ وہ اس کے ہم قدم پہلی بار باسم کی اپنی کمائی سے بنے ہوئے گھر میں داخل ہوئی، تبھی اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ وہ حیران ہوئی کہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور باسم اس کو مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سامنے سے روزی آئی۔
अस्सलाम वालेकुम बाजी। आलोचन होने की वजह से उसे उर्दू में काफ़ी मसला था, पर तोड़ फोड़ कर बोल लेती थी और चेहरे को आधा ढाँप के रखा था। ये सब क्या रोज़ी? बासिम का इतना नरम लहजा नूर को लगा वो गश खा के गिर जाएगी। खड़ूस, मुझे तो ऐसे बोलते हैं जैसे अभी शेर चूहे को दबोच कर ले गया। मगरूर इंसान। भाई, जब बाबा ने आपके आने का बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई और हमने भाभी के लिए खुद जाके ये फूल लिए। बाजी, इस्तकबाल कैसा लगा? रोज़ी ने नूर से पूछा। बहुत अच्छा रोज़ी, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया ना बोले, हम तो आपके नौकर हैं, पर आपको दिल में सजा के और पलकों पर बिठा कर रखेंगे। रोज़ी खुशी में बोल रही थी। जी अब बस भी कर। बीबी जी आप अंदर आओ, इसकी बातें ख़त्म नहीं होनी, मैं खाना लगाती हूँ। पूरे चेहरे पर घूंघट निकाले रोज़ी की माँ आई। रूम में आकर उसने सामान देखा और फिर अपने कपड़े निकालने का सोचा। सूटकेस उठाकर, हाथ तो ज़ख्मी है, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, मैंने चेंज करना है। और हाँ, साथ वाला रूम तुम्हारा है, वहाँ जाओ। रोज़ी ने सामान निकाल दिया है। बासिम ने नूर को देखे बिना कहा और कपड़े निकाल के वॉशरूम में चला गया। तो यानी सबके सामने तो कुछ कहने का दम नहीं था आप में, यहाँ अकेले में लाके तन्हा छोड़ दिया। वहाँ सबको लगता है मुझसे मोहब्बत है तो जनाब ने अपने साथ ले जाने शोशा छोड़ा है। अल्लाह ही पूछे आपको, मुझे भी शौक़ नहीं है साथ रहने का। रोज़ी, ये कपड़े मैं समेट लूँगी, तुम रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगता यूँ काम करवाना किसी से। नूर ने जब उसे रूम से आई थी बस एक तरफ बैठी थी। खाने से फारिग होकर नौकर और रोज़ी सेटिंग में लगे थे तो 2 घंटे लगाकर सब कुछ सेट हो गया था। बाजी अब मैं जाती हूँ, सुबह सवेरे उठना है। आप नाश्ते में क्या लोगी? हम माई से कहकर वही बनवा दें। हा। रोज़ी, तुम्हारी उर्दू बहुत मज़े की है। नूर ने रोज़ी को छेड़ा। अच्छा बाजी, हम जाता है, पानी रख दिया है। अल्लाह की अमान में बाजी। शब बखैर रोज़ी। सफ़र की थकन और फिर सेटिंग। नूर बिस्तर में घुस गई और जल्द ही सो गई। रोज़ी, तुम्हारी बाजी नहीं उठी अभी तक? बासिम न्यूज़पेपर्स की खाक छान रहा था। बासिम ने टाइम देखा। नहीं भाई, बाजी सोया हुआ है, हम जाके देखता है। रोज़ी ने जवाब दिया और चली गई। थोड़ी देर में भागती हुई आई। भाई, वो बाजी कमरे में नहीं है, दरवाज़ा खुला था। क्या तुमने ठीक से देखा है? बासिम एकदम कमरे की जानिब गया और वॉशरूम, टेरिस, बालकनी सब जगह देखा, पर नूर का नामो निशान नहीं था। बाबा को बोलो अपने, मैं बाहर हूँ, बासिम ने रोज़ी से कहा और बाहर की जानिब गया। एक चक्कर पीछे लॉन का लगाता हूँ। साफ शफाफ पानी में बत्तखें तैराकी का मुजाहरा कर रही थीं और वो ठंडे पानी में पाँव डाले बैठी थी। तुम यहाँ हो? बिना बताए क्या कर रही हो? बासिम ने पीछे से ही नूर की क्लास ली। जी आपने कुछ कहा? नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर, गुस्से पर मजबूर मत करो, इतना मजबूर कि कुछ गलत कर दूँ। अच्छा, अब तक आप क्या सही करते आए हैं मिस्टर बासिम सिद्दीकी? जहाँ जाओ आपकी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी कुछ नहीं मायने नहीं रखती है। मेरी क्या ख्वाहिश, क्या ज़रूरत, इससे आपको क्या गर्ज़ है? ना तो मैं जहाँ जाऊँ आपको क्या? नूर तुम, बासिम ने बीच में टोका, पर फिक्र किसको थी, वो बोलती रही। अभी सुबह को ही ले लें। मैं जब रात को आई सोई हुई, अंधेरा था, नमाज पढ़ के खिड़की खोली तो लगा जैसे ख्वाबों के महल में हूँ। इतना खूबसूरत मंजर। यही सोच के मैं बाहर जाने लगी तो गेट पर आपके बॉडीगार्ड मोहतरम कहते हैं मैडम साहब ने मना किया है, बीबी जी को अकेला ना छोड़ो। नूर ने फुल उसकी एक्टिंग करते हुए कहा। बासिम को रोकना मुश्किल लगा, बोलने लगा। कितना बोलती हैं आप नूर, और मना सिर्फ इसलिए किया है कि आप यहाँ के रास्तों से अनजान हैं, आपको यहाँ का नहीं पता। यहाँ बहुत से लोग ताक में बैठे हैं, इसीलिए आपको यहाँ लाया हूँ। और आइंदा कहीं भी जाएं घर के पिछले हिस्से में यहाँ ही क्यों ना, या घर के पिछले हिस्से में या यहाँ ही क्यों ना बता के जाएं, किसी को भी बता दें, ओके? बासिम कहने के बाद मुड़ा और जाने लगा। तभी यहाँ लाके कैद कर दिया ना मुझे। अच्छी खासी वहाँ खुश थी, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आपको। आपसे सही कहा ना मैंने, नूर ने भी बिना लिहाज रखे कहा और उससे आगे निकलने की कोशिश की। तभी बासिम ने हाथ पकड़ के झटका दिया। पागल हो गई हैं क्या आप? मैं आपको महफूज रख रहा हूँ और यहाँ वहाँ आप सेव नहीं हैं। आप मेरी फ़िक्र ना करें, कोई हक नहीं है आपको फ़िक्र का, समझे आप छोड़ें मेरा हाथ, आइंदा हाथ ना लगाना। नूर ने बासिम को धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। बीबी जी क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? रोज़ी ने नूर से पूछा। काफ़ी देर तक रोता देखकर पूछा। कुछ नहीं, घर वाले याद आ रहे हैं, मुझे घर जाना है, नूर ने जवाब दिया। बाजी अभी तो 1 दिन ही हुआ है, अभी तो पता नहीं कब तक रुकना हो आपको। रोज़ी उसको सहारा देती रही। दिन यूं ही गुजरते रहे। बासिम की सख्तियां और तल्ख जुमलों को नूर ने अब हंस के सहना शुरू करा था।
سبھی کو لگتا تھا وہ خوش ہے، پر کوئی اس کو رات کو سسکتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہی دنوں ایک شام وہ باہر لان میں بیٹھی تھی، تبھی ماہی کی کال آئی۔ تم تو پیا کے گھر ایسی گئی ہو کہ ہمیں مڑ کے نہیں دیکھا۔ ماہی نے سلام دعا کے بعد شکوہ کیا۔ نور نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بہت بزی ہیں آج کل، تو بس اسی لیے ہم آئیں گے جلد ہی، ان کو چھٹی مل جائے بس۔ اچھا چھوڑو، تمہیں گڈ نیوز دینی تھی۔ مجھے تو جانے، ماہی نے خوشی سے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیا، تم بتا دو ماہی، میرے سر میں درد بھی ہے ابھی، نور نے اکتاہٹ سے کہا۔ کیا بات ہے نور، میں نے بہت نوٹ کیا ہے تمہیں، تم کیوں اتنا بیزار اور اکتاہٹ کا شکار ہو، بولو؟ ماہی نے فکرمندی سے پوچھا، تبھی نور نے اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ نہیں سوری، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بتاؤ کیا گڈ نیوز ہے؟ تم پھپھو بننے والی ہو، پہلی تو یہ، دوسری یہ کہ علی اور حور کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اور اسد اور علی کی بھی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ ہادیہ کا ایک جگہ سے رشتہ آیا ہے، بس وہی چل رہا ہے آج کل، ماہی نے تفصیل بتائی۔ اچھا، بہت مبارک ہو، اور ہادیہ کا حاشر سے کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ لوگ حاشر کو سمجھائیں، وہ بہت یونیک لڑکی ہے۔ یار ایسے کیسے، سب لڑکیاں خاندان میں ہیں، کچھ ساتھ ہیں کچھ دور ہیں، پر ہیں تو ایک ہی نا، نور نے غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ یار بھائی کو بہت سمجھایا بابا نے، گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دی، پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بابا اور ماما تو بولتے نہیں بھائی سے، وہ بھی پورا دن آفس رہتے، 3-4 گھنٹوں کے لیے گھر آتے ہیں، اور چند گھنٹوں میں آ کر یہ ہادیہ غلطی سے سامنے آ جائے تو بیچاری کی شامت آ جاتی ہے، پر وہ اف نہیں کرتی، بس میرے بھائی کے نصیب میں نہیں ہے وہ، نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا سنو، آلیان آ گئے ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا، پھر کروں گی، اللہ حافظ۔ بی بی جی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ نور جو کال سن کر بیٹھی ہی تھی، کر کے اٹھ گئی۔ روزی ساتھ ساتھ پیچھے چلنے لگی۔ روزی کچن میں چلی گئی اور نور باسم کا روم ناک کر کے اندر آنے کی اجازت ملنے پر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، آپ نے بلایا؟ نور نے فٹ سے سوال کیا۔ بیٹھو، باسم کا حکم آیا۔ کس سے بات کر رہی تھیں ابھی کال پر؟ نور کو لگا وہ اس کی تفتیش کر رہا ہے۔ میں نے آپ سے کبھی پوچھا کہ رات کے 2 بجے کس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کر سب سے پہلے سگریٹ اور پھر کال پر مارننگ کال نہیں بھولتے؟ آپ پوچھا کبھی آپ سے؟ نہیں نا، تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نور نے آہستہ لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ آج کل بہت بولنا نہیں آ گیا نور آپ کو؟ اس طرح بول کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ کو؟ بولے؟ کچھ نہیں، میں جاؤں اب؟ نور نے جانا غنیمت سمجھا۔ پہلے جواب دے مجھے۔ باسم بھی صحیح اکڑ دکھا کر بولا۔ ماہی کی کال تھی، گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، یہاں میں 6 مہینے سے بور ہو گئی ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، کچھ مہینے رک جائیں، شادی پر دونوں ساتھ جائیں گے۔ مجھے ابھی چھٹی نہیں ملی ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ باسم نے بات ہی ختم کر دی تھی، مجبوراً اسے وہاں سے آنا پڑا۔ آج شام سے ہی بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اسے ہمیشہ بارش سے خوف آتا تھا۔ ہمیشہ بھائی حور، اسد اور ماما ساتھ ہوتے تھے، آج تو آپ کی نور اکیلی ہے۔ ماما کیا کروں اب؟ نور نے ایک دم کھیکس اپنے اوپر ڈال لیا، لیٹ گئی، اور بادلوں کی گرج چمک سے نور نے رونے میں شدت آ گئی۔ لو کبھی دل سکون لیا کرو، ہر وقت محبوبہ کی طرح کال کرتا ہے، لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ آلیان کالنگ دیکھ کر باسم نے ابھی کچھ دیر پہلے نور سے ہونے والی گفتگو کا سوچ کر جواب دیا۔ تو چپ کرے گا؟ اب ہو گئی تیری بک بک، تو یہ بتا نور کہاں ہے اس وقت؟ آلیان نے کھنچائی کرتے ہوئے بولا۔ یار میں اسٹڈی میں ہوں۔ کیوں، وہ روم میں ہے؟ باسم نے مختصر جواب دیا۔ یار اس کے پاس جا یا کسی کو بھیج دے، وہ ڈر جائے گی، اکیلے اسے بارش سے ڈر لگتا ہے، اس کی سانسیں چیک کرنا چل رہی ہیں کہ نہیں۔ اوکے۔ باسم کال اینڈ کر کے فوراً اس کے روم کے پاس گیا جو لاک تھا۔ نور دروازہ کھولو، نور پلیز دروازہ کھولو۔ باسم دروازہ پیٹنے لگا، تبھی شکور آیا۔ کیا ہوا صاحب، سب ٹھیک ہے؟ شکور دوسری چابی کہاں ہے؟ یہ ہے صاحب۔ شکور نے چابی دی اور وہ کھول کے اندر آیا۔ نور ڈری سہمی کھڑکی کا دروازہ پکڑ کے مضبوطی سے بیٹھی تھی۔ باسم نے پکارا اور وہ ایک دم سے آگے بڑھا۔ باسم ان سب کو دیکھیں، میرے بابا کو لے جا رہے ہیں، ان کو منع کریں، ان کو روکیں۔ باسم میں اپنے بابا کو بنا نہیں رہ سکتی۔ نور حوصلہ کرو، میری طرف دیکھو پلیز، یہاں دیکھو نور، مجھے نہیں، آپ ان سب کو منع کریں۔ بابا رکیں، میں آ رہی ہوں۔ نور آگے بڑھی ہی تھی تب باسم نے پیچھے کھینچا اور ہوش میں لانے کے لیے تھپڑ لگایا۔ نور فرش پر جا گری۔ نور حوصلہ کرو پلیز۔ باسم آگے بڑھا، نور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہیں مجھ سے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کی وجہ سے میرے بابا چلے گئے، مجھے آپ کی قربت سے بھی وحشت ہوتی ہے، مت آیا کریں میرے پاس اتنا۔ نور بولے جا رہی تھی، کیا اسے معلوم نہیں تھا، پر آج وہ دل کی بات بول گئی تھی، شاید ہاں یا نہیں، پر باسم نے جھٹکے سے نور کو اپنی طرف کیا۔ کیا کہا، ایک بار پھر کہنا؟ مجھے آپ نہیں پسند۔
کیوں؟ باسم نے لفظ پر چبا کر کہا۔ بولیں؟ بس نہیں پسند، وحشت ہوتی ہے، چھوڑیں مجھے آپ۔ نور نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ اچھا تو یاسر اور شہری کے پاس جانے سے وقت وحشت نہیں ہوتی تمہیں، جو نامحرم ہیں اور تمہارے بولو ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہو؟ باسم نے غصے میں صحیح پر آشتانہ دیا تھا، اس کے کردار پر چوٹ کی تھی، تہمت لگائی تھی۔ تبھی نور برداشت نہیں کر پائی اور ایک زور کا تھپڑ باسم کے منہ پر لگایا کہ انگلیوں کے نشان چھوڑ گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے کردار پر انگلی؟ پہلے بھی اٹھائی آپ نے۔ میرے بابا اسی طوفانی بارش میں مجھے چھوڑ کر گئے اور اب پھر آپ نے تہمت لگائی، وہ بھی کس کا نام لے کر؟ شہری بھائی کا۔ ان سے تو نفرت کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور یاسر میرا بھائی ہے، سگا چھوٹا بھائی۔ میری ماں نے اس کو پیدا کیا ہے اور خون ہے وہ میری رگ رگ میں سمایا ہے، بھائی ہے میرا۔ آپ نے پھر ایک بار ثابت کیا ہے کہ آپ انتہائی گھٹیا سوچ کے انسان ہیں۔ آپ جیسے بے ضمیر اور بزدل مرد ہی ہوتے ہیں جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ نفرت ہے آپ سے، خود سے، بہت ہی گھٹیا سوچ ہے۔ اف، آپ پر آپ کی سوچ پر ڈوب جائیں کہیں جا کے، نور نے غصے سے بولا جا رہی تھی اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یاسر بھائی ہے میرا۔ آپ نے بہت غلط کیا، بہت۔ میں نے ہر طرح سے گزارا کیا، میرے بابا کی موت کے ذمہ دار آپ تھے، میں نے معاف کیا، صرف اللہ کے لیے اور اس ڈر سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں نے ایک حدیث سنی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں چلا جاتا، جب تک میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو معاف اسی لیے کیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے الزام لگایا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ خوش ہوں۔ اور یاسر، باسم، ایک بار پوچھا تو ہوتا، ان سب کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میرا یقین کریں، میں ایسی نہیں جیسا آپ سوچتے ہیں۔ نور نے باسم کے بازو کو تھام کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ باسم نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے دور کیا۔ کیوں پوچھتا، جبکہ تمہاری ہر عیاشی میرے سامنے تھی؟ میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نور۔ میں نے تو تمہیں بہت پاک سمجھا تھا، پر تم تو اتنی ہی بری نکلی۔ چوری پکڑے جانے پر اس کو بھائی بنا دیا۔ اور شہری، وہ کون ہے بولو، اس کو بھی کچھ بنا لو، باسم نے غصے سے کہا تھا۔ بس کریں پلیز، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو نور نے بے بسی سے کہا۔ ہاں نہیں ہے، تم سے اچھی ایک طوائف ہے، اگر 1000 مردوں کے ساتھ رہتی ہے تو مانتی بھی ہے، اور تم تو اتنی گری ہوئی ہو کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ میں جان گیا ہوں کہ تمہاری پہلی محبت ہوں ہی نہیں۔ بس کریں بس، اف، یہ سوچ میرے لیے۔ باسم، آپ جانتے ہی کیا ہیں میرے بارے میں؟ کچھ نہیں جانتے۔ نور ابھی بات کر ہی رہی تھی، وہ اٹھ کے جانے لگا۔ میں جانتی ہوں آپ نہیں سننا چاہتے، پر آج آپ کو سننا ہے، ہر حال میں سننا ہے۔ نور نے اس کا بازو پکڑا کر اس کو روکا تھا۔ آپ کو یاد ہے، آپ ایک بار ہادیہ سے ملنے ہماری یونیورسٹی آئے تھے، تب آپ کے سامنے ایک نقاب میں لڑکی آئی تھی جس کو روک کر آپ نے اس سے پوچھا تھا، یاد ہے کچھ؟ ہیلو میم۔ باسم نے کافی دیر ہادیہ کو کال ملانے کے بعد ایک نقاب میں موجود لڑکی کو پکارا جو درخت کے سائے میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ نور نے نظر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی، مگر پھر تھوڑی دیر پہلے میم کا دیا لیکچر یاد آیا اور نظریں جھکا لیں اور کہنے لگی، اف، یہ یہاں کب آئے؟ جی کہیے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ فائن آرٹس کا کلاس کہاں ہے؟ باسم نے اس کی طرف دیکھا جو اسے نہیں اپنی گود میں رکھی بکس اور ان پر گرے گلاب کے پھولے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کلاس ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے، آپ تب تک ویٹ کر لیں۔ نور نے مختصر جواب دیا۔ اوکے، باسم نے بھی مختصر جواب دیا اور نظریں گئیں۔ پھر ہر طرف دھوپ تھی، مگر گرمی تھی، کچھ جگہوں پر چھاؤں تھا، بینچ فل تھی۔ تبھی اس نے غنیمت جانا اور وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ نور اس کے بیٹھنے پر جھٹکے سے اٹھی اور آگے جا کے دھوپ میں کھڑی ہو گئی۔ جب برداشت سے باہر ہوئی تو لائبریری چلی گئی۔ باسم جو یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ یہاں آ کے بیٹھے گی، پر وہ تو چلتی بنی۔ باسم نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی روشن اور چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں۔ تھوڑی دیر ویٹ کے بعد ہادیہ کی کال آئی۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں کلاس میں تھی۔ اس کی بتاتی مطلوبہ جگہ پر وہ آئی۔ سلام دعا کے بعد اس نے پھپھو کے گھر چلنے کا کہا، پر وہ سہولت سے منع کر گیا کہ وہ آفس کام سے آیا ہے، بس کچھ چیزیں اسے دینی تھیں اور دے کر چلتا بنا۔ ہادیہ نور کو کال ملا رہی تھی جو ابھی لائبریری سے نکلی تھی اور اپنے آنے کا کہہ کر واپس اسی جگہ جانے لگی جو ابھی کچھ دیر پہلے چھوڑ کر آئی تھی۔ ہادیہ سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جا چکا ہے، وہ اپنی ہی دھن میں چل رہی تھی جب کسی کے پکارنے پر اس کے قدم رکے۔
پر ساتھ ہی اس کے دل بھی رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا جس کی آواز پر وہ بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ بات سنیں؟ جی، باسم کے پکارنے پر اس نے جواب دیا۔ تھینکس، میری ہیلپ کی آپ نے، اور ہاں، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، روشن ہیں۔ باسم نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا نہ جانے کیوں اس کی تعریف کی، اور وہ کہہ کر سر ہلا کے جواب دے کے چلی گئی۔ نور کو حضرت حسن بصری کا واقعہ یاد آیا، کیسے ایک لڑکی حسن بصری کو توبہ کا سبب بنی۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، یہ آنکھیں ہی ہماری جو ایمان خراب بھی کرتی ہیں اور دیگ آباد بھی کرتا ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میں خود تھی باسم، جس کی آنکھوں کی تعریف آپ نے کی تھی۔ پتہ ہے باسم، آپ ہی وہ انسان ہیں، ماما بابا بھائی بہن کی محبت کے بعد اگر میں کسی محبت سے آشنا ہوئی تو وہ آپ کی محبت تھی۔ مگر جب میں نے اپنی میم سے سنا کہ ماں باپ کی محبت کے بعد بس آپ کے محرم رشتے چند ایک ہیں، باقی سب کزنز آپ کے نامحرم ہیں، تو میں کتنا روئی، اللہ کے آگے کتنی معافی مانگی۔ میں نے آپ کو بھولنے کی دعا کی۔ جو لوگ اپنے سجدوں میں اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنا دوست بنا کے ان کے ہر دکھ کو، درد کو بہت ہی محبت پیار سے سمیٹ لیتا ہے۔ میں نے اپنے سجدوں میں اللہ سے اللہ کو مانگا ہے، کسی نامحرم کے لیے، اس کی یاد کے لیے نہ میں نے سجدے نہیں کیے۔ میں جانتی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ مسٹر باسم آپ کا اور میرا ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑا ہے لوگوں نے، مگر اللہ نے کیا لکھا ہے میں نے اس کا انتظار کیا، کبھی آپ کو نہیں مانگا۔ پتہ ہے کیوں؟ باسم نور کی گفتگو میں اتنا گم تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ نور اس کو مخاطب کر رہی ہے۔ میں بتاتی ہوں، مجھے اللہ سے ایک نامحرم کو مانگتے ہوئے حیا آتی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا اللہ کی ناراضگی سے، مجھے خوف آتا تھا روز حشر اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گی، مجھے حیا آتی تھی۔ بس جو لوگ اللہ کی دوستی کرتے ہیں ان کی زندگی پھولوں سے مہکتی ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ میں نے اس دن آپ کے دیے پھولوں کے گجرے نہیں پہنے، ورنہ آج میرے دل میں اللہ کی محبت کا سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ آپ میری پہلی محبت نہیں ہیں باسم، نہیں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ سے محبت کرنا اللہ کو ناراض کرنا تھا، اور جب میں نے اس کی مدد مانگی تو اس نے مجھے میرے محرم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دی۔ تب احساس ہوا محبت چیز کیا ہے، تب احساس ہوا کہ کیسا جذبہ ہے، تب احساس ہوا کہ جب کوئی دل کا مکین بنتا ہے تو وہ دل اس کے آنے سے روشن اور جانے سے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ شکر کرتی ہوں باسم کہ اللہ نے مجھے میری محبت کی پہچان کروائی۔ اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سب مجھے میری میم نے بتایا۔ انہوں نے مجھے میری پہلی محبت سے روشناس کروایا، اور شکر الحمدللہ میری پہلی محبت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نہیں ہیں، آپ تھے ہی نہیں، آپ کا وجود صرف آزمائش تھا۔ اللہ نے آپ کی ایک طرفہ محبت دے کر مجھے آزمائش میں ڈالا، توڑ پھوڑ کر کے واپس موڑ لیا۔ نامحرم کی محبت ہر لڑکے لڑکی کے لیے صرف اللہ کی آزمائش ہے۔ جن لوگوں کو اللہ اپنی محبت دینا چاہتا ہے یا اپنے اندر چھپی ذات کی پہچان چاہتا ہے، ان کو وہ نامحرم کی محبت دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا یہ بندہ ایک طرفہ رہتا ہے، گو کہ وہ سب جانتا ہے، پر محبت کی آزمائش شرط ہے، اور پھر جب ہم اس کی طرف مڑ جاتے ہیں، پھر کیا دنیا کے لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے، میرے لیے بھی ایسی کوئی معنی نہیں رکھتا، بس اللہ اور محبوب خوش رہیں کافی ہے۔ بندے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اندھیرے کمرے میں نور کی ہچکیاں بند گئیں۔ نور نے آنسو صاف کیے اور باسم کو بیٹھا چھوڑ کے اٹھ گئی، واش روم جانے کو وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی تاکہ دل کو سکون ملے۔ بے شک ہمارا سکون اللہ کے ذکر اور اس کی بات کرنے میں ہے۔ بے شک کیا کہہ گئی نور، اور میں نے ایک طوائف کی مثال دے دی، اتنا گر گیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ، میں کیسے اتنا گر گیا، یہ آنکھیں، یہ تو میں کبھی نہیں بھولا تھا۔ میں نے نور کو کیوں نہیں دیکھا غور سے کبھی، کاش دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ یہ وہی ہے جس کو میں نے خواب میں اپنے ساتھ حرم پاک میں دیکھا تھا، میرے آگے تھی۔ میں کیسے چوک گیا اللہ، مجھے سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، میں سزا کا مستحق ہوں، مجھے سزا دیں، پر ناراض مت ہونا۔ باسم جہاں بیٹھا تھا وہیں سجدے میں چلا گیا اور اپنی غلطی اور گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ مگر کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی سزا مقرر ہے اور وہ ہر حال میں مل کے رہتی ہے۔ بے وجہ کسی پر تہمت لگانا کتنا سخت گناہ ہے، کاش یہ بات انسان سمجھ لے تو اس کی آسانی ہو جائے کہ بنا تصدیق کے کچھ کہنا چاہیے
کہنا نہیں چاہیے، مگر جب تک انسان غلطی نہ کرے سدھرے کیسے؟ اور کچھ لوگوں کے لیے غلطیاں نہیں آزمائش ہوتی ہیں، اور وہ سزا بیماری جس میں اللہ یاد رہے وہ آزمائش ہے، اور جس بیماری دکھ اور در تکلیف میں اللہ آہ نکلنے پر اللہ یاد نہ ہو وہ ہماری گناہوں کی سزا ہوتی۔ واش روم سے اٹیچ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا کہ نور نماز پڑھنے کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی روم میں جا کر باسم کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس کی ذات کے کردار کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ گھنٹے بعد جب دل ہلکا ہوا وہیں لیٹ گئی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ باسم اپنے روم میں آیا اور نہا کر نماز پڑھی اور اللہ سے معافی مانگنے پر دل کی بے چینی سکون میں نہ بدلی۔ تبھی اس کو موبائل پر بیل ہوئی اور آلیان کی کال دیکھ کر اس نے کال اٹھائی۔ کیسے ہو؟ کب سے کر رہا ہوں، کہاں ہو؟ دونوں سلام دعا کے بعد آلیان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سویا ہوا تھا، اب جاگا ہوں۔ بہت بھیانک خواب تھا، عجیب سی بے چینی ہے۔ اب تو باسم آلیان ہر بات شیئر کرتا تھا، تبھی بول گیا، کوئی نہیں، خواب تھا نا، یا بات ختم، کوئی نہیں، پانی پیو، دم کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آلیان نے حوصلہ دیا۔ ہاں، نماز پڑھی ہے ابھی۔ تم بتاؤ کال کیوں کی؟ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ باسم نے ٹائم دیکھا تو پوچھنے لگا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، نور کو بھیج دو، تم